السلام علیکم لسنرز، پلیز 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 سبسکرائب مائی چینل۔ آج جب میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ میں نے اپنی سبسکرائبر کی ریکویسٹ پر سٹارٹ کیا ہے، ہوش ربا، جو کہ تحریر ہے نائلہ طارق کی، اور میں نائلہ طارق کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ یہ نائلہ طارق کی بہت ہی خوبصورت تحریر ہے جس میں انہوں نے مختلف معاشرتی پہلو اور جذبات کی عکاسی کی ہے، جن میں محبت، انسانی ہمدردی، لالچ اور پراسراریت کا عنصر نمایاں ہے۔ لیٹس سٹارٹ اٹ۔ آسمان جیسے ہیرے موتیوں جواہرات سے بھرے تھال کی طرح جگمگاتا، الوہی روشنیاں بکھیرتا جھکا آ رہا تھا۔ حد نگاہ تک بکھرے ستاروں کے جھرمٹوں کے درمیان آب و تاب لٹاتا مکمل چاند اپنے جوبن پر تھا، بالکل اس پر فزوں رات کی طرح جس کا سحر زمین سے آسمان تک طاری تھا۔ دودھیا ٹھنڈی چاندنی دور تک پھیلی اس بنجر زمین کی خشک بھری مٹی میں جذب ہوتی، اس میں ہیرے موتیوں کی کھیتی تیار کر رہی تھی۔ مٹی کے ذرات بکھری پر نور دودھیا چاندنی میں دھلے دمک رہے تھے۔ اس روشن فزوں خیز رات کے لمحوں میں ہر گزرتے پل میں جیسے ایک ٹھہراؤ تھا۔ دھیمی ہوائیں بہت آہستگی سے رقصاں تھیں اور بولتا سناٹا متحیر کر دینے والا تھا۔ وسیع و عریض بنجر خشک میدان میں روشنیاں اگلتے آسمان تلے بالکل وسط میں ایک منزلہ بہت مخدوش اور خستہ مکان موجود تھا۔ اپنی خستہ حالی اور بے رونقی کے باوجود اس مکان میں ایک عجیب سی کشش اور پراسراریت تھی جو اپنی سمیت کھینچتی تھی۔ مکان کے زنگ آلود بے رنگ آہنی گیٹ کے بالکل سامنے دور ایک سڑک گزرتی جا رہی تھی جو رات کے اس سحر انگیز پہر میں کسی دلہن کی مانگ کی طرح دمک رہی تھی۔ مکان کے دائیں جانب کافی دور میدان کے آخری سرے کے ہزار کنال سے بھی زیادہ کسی رہائشی عمارت کی عقبی دیوار کا سلسلہ پھیلا تھا۔ عقبی دیوار کے سفید آہنی گیٹ کے پار توجہ کھینچ لینے والی چیز وہ ایک سوئمنگ پول تھا جس کا شفاف نیلگوں پانی چاندنی رات میں شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ پول کے آگے ایک بلند سفید عمارت بڑی شان سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس عمارت کی چھت کے گرد بہت خوبصورت باؤنڈری کھینچی تھی۔ چھت کا مرمری دودھیا فرش یک بستہ ہو رہا تھا۔ اس فرش پر باؤنڈری کے سفید آہنی گرلز کے قریب ہی کوئی محو خواب تھا۔ کھلی کھلی چاندنی سے دھلی فضا میں روشنیاں لٹاتے آسمان تلے دودھیا فرش پر سیاہ لباس میں وہ وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ بالکل اوپر جلوے لٹاتے چاند کی روشنی میں اس کے سیاہ نرم بال چمک رہے تھے۔ نرم ٹھنڈی ہوا کے ہلکوروں سے اس کے سیاہ بالوں کے اسٹیپس متحرک سے تھے۔ اس کا ایک ہاتھ سر کی جانب فرش پر بکھرا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی پشت پر اس کا چہرہ رکھا ہوا تھا۔ خوابیدہ چہرہ مکمل دکھائی دینا مشکل تھا مگر جس قدر بھی اس چہرے کے نقش چاند کی روشنی میں دکھائی دے رہے تھے وہ سانسوں کو جکڑ لینے والے تھے اور نگاہوں کو روک دینے والے تھے۔ ہواؤں کے اچانک بڑھتے تیز جھونکوں نے نرم بالوں کو اس کی فراخ روشن پیشانی پر بکھیر دیا۔ یقیناً پیشانی پر محسوس ہوتی نرم سرسراہٹوں نے ہی اس کی پرسکون نیند میں خلل ڈال دیا تھا۔ وہ جو سینے کے بل لیٹا تھا یکدم آنکھیں کھولتا سیدھا ہوا۔ سوئی سوئی آنکھوں کو بمشکل کھولے رکھ کر کوہنی کے بل ذرا اٹھتے ہوئے اس نے کچھ فاصلے پر پڑا سیل فون اٹھا کر وقت دیکھا۔ فجر کا وقت قریب ہی تھا۔ کچھ سستی سے فون واپس فرش پر رکھ کر وہ بھی ہاتھوں کا تکیہ بنا کر دوبارہ اطمینان سے لیٹ گیا۔ سرخ ڈوروں سے سجی اس کی شفاف اور سیاہ آنکھیں آسمان پر بھٹکنے لگی تھیں۔ اسے یاد تھا کہ کچھ بے خوابی کچھ بے چینی کے باعث وہ اپنے کمرے سے نکل کر یوں ہی ہوا خوری کے لیے اوپر آ گیا تھا۔ پرسکون خاموش چاندنی رات نے اسے اپنے سحر میں گرفتار کر لیا۔ پورے چاند کے گرد بنتے دودھیا ہالے کو دیکھتے دیکھتے اس کی لاپتہ نیند آنکھوں میں سمٹ آئی۔ ہوا کے نرم جھونکے دھیرے دھیرے تھپکیاں دے کر اس کی گہری نیند کی وادی میں اسے لے گئے تھے۔ اب ایک بار پھر وہ خمار آلود نگاہوں کو کھولنے رکھنے کی کوشش میں تھا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ایک عجیب سے احساس کے تحت اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر دائیں جانب دیکھا اور اگلے ہی پل وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی تحیر زدہ آنکھیں دور میدان کے وسط میں موجود بوسیدہ خستہ حال مکان کی جانب ساکت تھیں۔ اسے کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ نیند میں تھا۔ وہ مکمل ہوش اور حواس میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا جو ناقابل یقین تھا۔ اس مکان کے اوپر والے حصے میں جہاں سے زینہ اوپر جا رہا تھا وہ کھلا ہوا تھا کیونکہ دیوار خستہ حالی کے باعث عرصہ ہوا آدھی ٹوٹ کر گر چکی تھی۔ زینے سے لے کر بالکنی تک اسے ایک تیز روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس مکان میں لائٹ یا بجلی کا کوئی نظام نہیں ہے، یہاں تک کہ بجلی کا کوئی تار تک اس مکان کی طرف سے نہیں گزرتا تھا، مگر اس مکان میں جس قدر تیز روشنی اوپر والی منزل سے دکھائی دے رہی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں کوئی تقریب جاری ہے اور بہت سی مووی لائٹس آن ہیں۔
اپنے تحیر پر قابو پاتے اس نے اس منظر کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے سیل فون سے اس مکان کی ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ ویڈیو بنانے کے دوران ہی اس مکان کی روشنیاں اچانک بند ہو گئیں۔ گہری سانس بھر کر وہ اس ویڈیو کو بغور دیکھنے لگا تھا اور اسی دوران فجر کی اذان بلند ہو گئی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے وہ رک کر یزدان کی طرف بڑھا جو کارپیٹ پر بے سوچ سویا ہوا تھا۔ یزدان اٹھو، تمہاری خبر بالکل ٹھیک تھی، اس مکان میں واقعی خود بخود روشنیاں ہو جاتی ہیں، میں نے اس کا ثبوت محفوظ کر لیا ہے، دیکھو اٹھ کر۔ یزدان کو اس نے تقریباً جھنجھوڑ دیا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیوں اسے جگانے میں اپنی انرجی ضائع کر رہے ہو؟ ڈھول تاشے بھی اس کے سر پر بجیں گے تو بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولنی سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ اور کب سے آتی غازی کی آواز پر وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ آ جاؤ کچن میں، چائے تیار ہے، پھر نکلتے ہیں نماز کے لیے۔ غازی اسے تاکید کرتا واپس آ گیا جبکہ وہ ایک کوفت بھری نگاہ یزدان پر ڈالتا، ایک ایک اس کے پہلو میں جڑ دینے کے ارادے کو ٹالتا غازی کے پیچھے ہی لاؤنج کی طرف نکل گیا۔ کچن میں ٹیبل کے گرد بیٹھا وہ چائے کے سپ لیتا غازی کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا۔ جو ویڈیو دیکھنے کے بعد فون اسے واپس کرتا کچھ خاص متاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے بھائی، اس مکان میں اب جو نہ ہونے والا ہو اگر وہ بھی ہو جائے تو کم ہے، کیونکہ تمہاری نظر کرم اس مکان سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے تک راوی ہر صنف میں چین ہی چین لکھتا تھا۔ غیر سنجیدگی سے بولتا غازی اپنے مگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھو، میں جو کرنے کی ٹھان چکا ہوں وہ میں کر کے رہوں گا اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے قطعی لہجے پر ناگواری سے غازی نے اسے دیکھا تھا۔ یاقوت، تم اس مکان کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں ایک بار تمہارا ساتھ دے کر بہت بھیانک تجربے سے گزر چکا ہوں، لیکن اب دوبارہ وہ سب نہیں جھیل سکتا۔ ہمیں واضح نشانیاں اور ثبوت مل چکے ہیں، اس مخلوق کا پورا خاندان اس مکان میں آباد ہے۔ جو مخلوق دکھائی نہیں دیتی، تم اس سے ضد لگانے کی غلطی مت کرو۔ امام صاحب نے جو نصیحتیں تمہیں کی تھیں وہ بھول گئے ہو تم؟ غازی نے کافی سنجیدگی سے اسے گھرکا تھا۔ میں کسی سے کوئی ضد نہیں لگا رہا، میں امام صاحب سے بات کروں گا اور آج ہی کروں گا۔ یاقوت کے قطعی انداز نے غازی کو ضد کیا تھا۔ ہم پہلے ہی بہت سی پریشانیاں جھیل چکے ہیں، ہم پہلے ہی بہت پریشان کر چکے ہیں امام صاحب کو، وہ بہت ضعیف ہیں، خدا نخواستہ ہماری وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ پیچھے آپی اور حاج بھائی بھی ہیں، کم از کم تو ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری باتوں میں کتنا دم خم ہے، تم کسی معاملے میں میرا ساتھ نہ دو، ایسا پہلے کبھی ہوا ہے جو اب ہوگا، لہٰذا اپنے اندر ہمت پیدا کرو، مجھے سب سے ڈرانے کی ناکام کوشش چھوڑ دو۔ یاقوت کی مسکراتی نظروں پر خازان اب بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ناشتے کے دوران سب کی غیر معمولی خاموشی سے یاقوت نظر نہیں چرا سکا تھا۔ وجہ وہ جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا کہ یمنا اور حاج کو ابھی چھیڑا تو بحث کا آغاز ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ظاہر ہے ماحول کا تناؤ اسے بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آپی کیا بات ہے، اتنی خاموش کیوں ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں مجھے۔ اس کے سوال پر یمنا نے ایک ناگوار نگاہ شوہر پر ڈالی تھی۔ مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، جو پوچھنا ہے ان سے ہی پوچھنا۔ یمنا کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ آپی، یہ ان سے کیا ہوتا ہے، آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتی؟ یزدان کے چھیڑنے والے انداز پر یمنا سر جھٹک کر رہ گئی تھی، جبکہ یاقوت سوالیہ نظروں سے حاج کو دیکھنے لگا تھا۔ وہی مسئلہ ہے کہ میں ماموں جان کی وصیت پورے کرنے کے لیے دوبارہ قصبہ جانا چاہتا ہوں، کسی سے برداشت نہ ہو لیکن میں مرنے والے کی نصیحت پوری کر کے رہوں گا۔ آج بھی بگڑے تیوروں کے ساتھ بولے تھے، وصیت پوری کرنا ضروری ہے لیکن اس کے پورا نہ ہونے میں رکاوٹ تو آپ کی کزن ڈال رہی ہیں، وہ قصبہ چھوڑ کر یہاں آنا ہی نہیں چاہتی، 2 بار پہلے بھی آپ ناکام واپس آئے ہیں، وصیت کے لیے کسی کے ساتھ زبردستی کرنا یا مجبور کرنا ٹھیک رہے گا؟ درمیان میں تحمل سے بولتے غازی نے بات کا رخ دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، میں خالہ جان کے جنازے میں شرکت بھی نہ کر سکا تھا، تب سے ہی وہ میری شکل دیکھنے کی روادار نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں۔ ماموں جان مرتے وقت اس کی ذمہ داری مجھے نہ سونپتے تو بھی وہ میری ہی ذمہ داری تھی، وہ میرے لیے صرف میری بہن نہیں میرے بچوں کی طرح ہے۔ آج بولے تھے، بچوں کی طرح ہے وہ آپ کے لیے، لیکن آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ آپ کی خالہ جان اسی بچی جیسی سے آپ کا نکاح کروانا چاہتی تھیں۔ یزدان کی حیرت دیکھنے لائق تھی۔ تم بے پر کی ہانکنا بند نہیں کر سکتے؟ یاقوت نے ناگواری سے یزدان کو دیکھا تھا۔ وہ ہانک نہیں رہا، سچ بول رہا ہے، یمنا جتانے والے انداز میں بولی تھی۔ کوئی بات تم کبھی اپنے اندر تک نہ رکھنا۔ حاج ناراضگی سے بیوی سے مخاطب تھا، اپنے بھائیوں کو نہیں بتاؤں گی تو اور کسے بتاؤں گی؟ یمنا کچھ گڑبڑا کر بولی، اور آپ کو اگر اب بھی اس لڑکی کے لیے قصبے تک جانا ہے
تو ضرور جائیے، مگر میرا کوئی بھائی ادھر نہیں جائے گا۔ سب کو پتہ رکھا ہے آپ کے ماموں کی بہو نے کہ وہ لڑکی جنگل میں ویرانوں میں بیٹھ کر چلے کاٹتی ہے، وظیفے کرتی ہے۔ سارے لچھن اس کے ڈائن والے۔ ایک نارمل لڑکی یہ حرکتیں کر سکتی ہے؟ صحیح لقب دے رکھا ہے شرمین نے اسے ڈائن کا۔ آپ ہی غلط بات ہے، اس طرح مت بولیں۔ وہ جو بھی ہو آپ کی نند ہے، آپ کی اکلوتی۔ یزدان کافی سنجیدگی سے بولا تھا، مگر اس کی مسکراتی آنکھوں سے ٹپکتی شرارت کسی سے چھپی نہیں تھی۔ معاف رکھو مجھے، ایسی ڈائن نما چیزوں سے مجھے کوئی رشتہ نہیں بنانا، یمنا جھجری لے کر بولی تھی۔ پہلی بار تو میں ہی گئی تھی حاج کے ساتھ اسے لینے، مگر ہم گاڑی سے اترے بھی نہ تھے کہ وہ میری نظروں کے ساتھ ایسی کلانچیں بھرتی گھر سے نکل کر ان جھاڑیوں میں غائب ہو گئی جن میں دن کے وقت بھی جاتے ہوئے انسان 10 بار سوچے۔ توبہ! یمنا نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ آپ ہی سنی سنائی پہ یقین نہ کریں، جو دیکھا ہے اس پر یقین کریں۔ کلانچیں بھر کر دوڑنے والی ڈائن نہیں ہوتی، ہرنی ہوتی ہے، ہرنی۔ اسے ہمارے گھر ضرور آنا چاہیے، یہاں ہرنیوں کی بہت ضرورت ہے۔ کیوں غازی بھائی؟ یزدان نے جس قدر معصومیت سے پوچھا تھا، غازی بمشکل مسکراہٹ چھپا سکا تھا۔ یزدان مذاق میں بھی اس بارے میں کوئی فضول بات نہیں سنوں گا میں۔ ہاتھ کے سخت تنبیہی لہجے پر یزدان کی ساری شوخی ہوا ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، گڑبڑا کر منمناتا وہ پانی کے گلاس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب کب جا رہے ہیں آپ، اور کیسے راضی کریں گے ساتھ یہاں آنے کے لیے؟ یاقوت نے سوال کیا تھا۔ اسی ویکنڈ پر جاؤں گا، معظم کو پہلے سے خبر نہیں کروں گا، ورنہ ہو سکتا ہے میرے آنے کی منک اسے لگ جائے اور وہ جنگل کی طرف پھر جا کر چھپ جائے۔ اتنی گھنی جھاڑیاں ہیں وہاں، اسے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ بھائی پچھلی بار تو ہم اچانک پہنچے تھے اور وہ محترمہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھاگ نکلی تھی، غازی نے یاد دلایا۔ اس بار ہم رات میں وہاں پہنچیں گے، اندھیرے میں اس کے لیے بھاگ نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ حاج بولے تھے وہ پھر بھی بھاگ نکلے گی، ڈائن کو دن کی روشنی یا رات کے اندھیرے سے کیا مطلب؟ یمنا ناگواری سے بولی، مجھے مت گھوریں۔ معظم کی بیوی شرمین کی زبان روکیں جو یہ سب کہتی ہے آپ کی نام نہاد بہن کے بارے میں۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے کہ شرمین سے فون پر رابطہ رکھنا کم کر دو، اس کی زبان سے صرف شر انگیز باتیں اور الزامات ہی نکلتے ہیں۔ حاج غصیلے لہجے میں بولے تھے، جبکہ یمنا خاموشی رہی تھی۔ رات میں وہاں جانے کا رسک نہ ہی لیں تو بہتر ہے، ہم دن میں ہی ان جھاڑیوں کے اندر نہیں جا سکتے، رات میں تو اور بھی مشکل اور خطرناک ہوگا، وہاں سانپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس جگہ پر سانپ کو بل میں دیکھا تھا، غازی نے کہا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو حاج میں آپ کو بھی وہاں جانے سے روکوں گی۔ وہ لڑکی سیدھی طرح آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کر کے کیوں خود کو خطرے میں ڈالنا؟ یمنا ہول کر بولی، تم جانتی ہو کہ میں نے اس سے بات کرنے کی، اسے سمجھانے کی کس قدر کوشش کی ہے، مگر وہ میرے سامنے ٹھہرنے کو تیار نہیں۔ موقع وہ دے کوئی تو بات کروں اس سے، بس خوار ہو رہا ہوں۔ حاج کے پریشان کن بے بس انداز پر یاقوت نے بغور اسے دیکھا تھا۔ اس بار کوئی خوار نہیں ہوگا کیونکہ میں ساتھ جاؤں گا۔ یاقوت فیصلہ کن لہجے میں حاج سے مخاطب ہوتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ تم کیوں جاؤ گے؟ یمنا دنگ ہوئی تھی۔ صرف میں نہیں، آپ بھی جائیں گی ہمارے ساتھ، قطعی لہجے میں وہ بولا تھا۔ دانی میں تمہاری جگہ جا رہا ہوں، سو تم گھر پر ہی رکو گے؟ غازی میں باہر انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ باری باری سب سے مخاطب ہوتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ میں کیوں جاؤں گی خواہ مخواہ؟ یمنا نے ضد ہو کر شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ سوال اس سے ہی کرنا تھا، سارے سوال جواب مجھ سے ہوتے ہیں، بھائی کے سامنے زبان بند ہو جاتی ہے۔ حاج کے خشمناک لہجے پر خجل ہوتی یمنا گھور کر رہ گئی تھی غازی کی گہری مسکراہٹ کو۔ مسجد کی بیرونی سیڑھیوں پر بیٹھا وہ بڑے انہماک سے سامنے گھنے درخت کے سائے تلے جمع بے شمار کبوتروں کو دیکھ رہا تھا جو اپنا دانہ چگتے درخت کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد سب نمازی مسجد سے نکل چکے تھے، جبکہ وہ باہر امام صاحب کے پیغام کا منتظر تھا۔ کبوتروں کی جانب سے نگاہ ہٹا کر اس نے سڑک کے دوسری جانب سے شروع ہونے والے میدان کی جانب دیکھا۔ وہ پراسرار مکان بہت فاصلے پر مگر بالکل اس کے سامنے تھا۔ مکان پر نظریں جمائے وہ کسی گہری سوچ میں تھا کہ تبھی عقب سے آتی آواز نے اسے چونکایا، امام صاحب اپنے حجرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مسجد کی خدمتگار نے اسے مخاطب کر کے بتایا، جبکہ وہ خاموشی سے اٹھ کر واپس مسجد کے صحن کی طرف بڑھ گیا جس کے آخری سرے پر ایک دروازہ امام صاحب کے حجرے میں کھلتا تھا۔ نیم بعد دروازے پر دستک دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے رکا تھا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ کھلی کھڑکیوں اور حجرے کے صحن کے جانب والے کھلے دروازے سے روشنی بخوبی چار دیواری میں پھیلی تھی۔ سامنے ہی اپنی مخصوص نشست پر امام صاحب تسبیح ہاتھ میں تھامے تکیے سے پشت ٹکائے بیٹھے تھے۔ وہ کافی ضعیف دکھائی دیتے تھے،
ان کی داڑھی اور بھویں بھی برف جیسی تھیں، مگر ان کے چہرے پر پھیلا نور اور شخصیت کا رعب دیکھنے والے کو مرعوب کرنے کے لیے کافی تھا۔ دھیمی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے قریب ہی فرشی نشست پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ سب خیریت ہے؟ کوئی ضروری بات کرنی تھی تمہیں؟ امام صاحب کے استفسار پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس مکان میں جا کر اپنی بات کہوں ان سے، جس قدر میں انتظار کر سکتا تھا کر چکا ہوں۔ اس کا دھیما لہجہ کچھ ہٹ درمی لیے ہوئے تھا۔ دوبارہ تو میں تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پہلی بار وہاں جا کر جو غلطی تم نے سرزد کی تھی، اس کا خمیازہ تم سے زیادہ تمہارے گھر والوں نے بھگتا ہے۔ ابھی اس غلطی کے اثرات منمل نہیں ہوئے ہیں اور تم دوبارہ وہاں جانے کی بات کر رہے ہو۔ ان کو تیش دلانا ٹھیک نہیں۔ وہ مکان ان کا مسکن ہے۔ تمہارے دادا نے اپنا وہ مکان ان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھو۔ وہ مسلمان ہیں، اچھے ہیں، تمہارے باپ دادا کی نسلوں سے ہمیشہ مخلص رہنے والے ہیں، بلا وجہ کوئی نقصان تکلیف پہنچانے والے نہیں، مگر پھر بھی ان کو تنگ کرنا، ان کی جگہ پر دخل اندازی کرنا ان کو تیش دلا سکتا ہے۔ تھوڑا صبر اور تحمل سے کام لو، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ پہلی بار تم خود ہی اس مکان میں گئے، تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس مکان کا دروازہ خود بخود تمہارے لیے کھل گیا تھا۔ ایسا صرف اسی لیے تھا وہ تمہیں تمہارے باپ دادا کی نسبت اور ان سے اپنی اچھی تعلق داری کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، مگر وہاں جا کر تمہاری بس ایک غلطی کی وجہ سے وہ مخلوق ناراض ہے تم سے۔ مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ فطری تھی، میں نے جان بوجھ کر کچھ غلط نہیں کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میرے سامنے آ جائیں گے؟ میں تو اپنے طور پر خالی مکان کا تصور لے کر اندر گیا تھا اور وہ سامنے آ گئے تمہارے استقبال کے لیے۔ امام صاحب بولے تو ان کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں نے انجانے میں ہو جانے والی غلطی کی معافی مانگی تھی آپ کے ہی کہنے پر۔ آپ کے ساتھ میں اس مکان میں کتنے دن تک تلاوت کرتا رہا ہوں۔ یہ طے ہوا تھا آپ سے کہ میں 40 دن تک وہاں تلاوت کروں گا تو وہ مجھ سے ناراضگی ختم کر دیں گے۔ ہاں، یہ ان کی خواہش تھی۔ وہ یہاں مسجد سے تمہاری اذان اور قرأت سن چکے تھے۔ ہر رمضان میں تراویح تم پڑھاتے ہو۔ وہ مانوس ہیں، تو پھر ان کو اپنی بات نبھانی تو چاہیے تھی۔ میں نے وعدے کی پابندی کی، پھر ان کی طرف سے کیا ہوا؟ 40ویں دن اس مکان کا دروازہ ہی نہیں کھلا۔ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ اب دل میں کسی کو اس کے مسکن سے بے دخل کرنے کی نیت ہو اور امید لے کر جاؤ گے تو حاصل کیا ہونا چاہیے تھا؟ اور امام صاحب بولے تھے، میں مانتا ہوں کہ میری نیت یہی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ مخلوق اپنا مسکن نہیں چھوڑتی ہے۔ اب اس بات سے واقف ہو چکے ہو تو پھر اس مکان سے دور رہو۔ وہ ساری خالی اراضی تمہارے خاندان کی ملکیت ہے، اسے تم فلاحی کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ بس اس مکان کو گرانے یا اس کو استعمال میں لانے کا سوچنا بھی مت۔ باقی زمین پر تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ ساری زمین ان کو وقف نہیں کی تھی تمہارے دادا نے۔ جو دھوکہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد میں کیسے یقین کروں کہ وہ مخلوق اس مکان تک محدود ہے؟ اس کے سوال پر امام صاحب بس خاموش رہے تھے۔ فرض کریں میں کل سے ہی خالی پلاٹ پر کام شروع کروا دیتا ہوں تو کون ضمانت دے گا کہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوگا؟ وہ مزید بولا تھا، تمہارے خدشات جائز ہیں، تم میرے کہنے پر کچھ صبر رکھو، میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو۔ بس تم اس مکان میں جانے کی غلطی مت کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پھر کسی دباؤ میں آؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے چچاؤں کے سامنے میری زبان خراب نہیں ہونے دو گے۔ بے فکر رہیں، میں آپ کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ دل سے کہہ رہے ہو یا مجبوراً؟ امام صاحب کے سوال پر وہ مسکرایا تھا۔ دل سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس کے جواباً سوال پر امام صاحب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا ابھی تمہارے بجھے چہرے کو دیکھ کر، جب اس مکان کے باہر 40ویں دن ہم پہنچے تھے اور گیٹ ہمارے لیے نہیں کھل رہا تھا، اور پھر تم دل برداشتہ ہو کر اپنے آنسو نہیں روک سکے تھے۔ امام صاحب کے یاد دلانے پر وہ دھیرے سے ہنستا خجل سا ہوا تھا۔ آئندہ تم انگریزی میں کسی انسان کو بھی برا بھلا کہنے سے اجتناب کرو گے؟ امام صاحب کے کہنے پر اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ خوشبو بہت عمدہ عطر کی محسوس ہو رہی ہے، وہ بولا تھا۔ ہاں، یہ وہی عطر ہے جو کچھ دن پہلے تم لائے تھے، آج پہلی بار استعمال کیا ہے۔ تمہیں واقعی بہت پہچان ہے عطر کی، امام صاحب تعریفی لہجے میں بولے تھے۔ تبھی ایک خدمتگار رومال سے ڈھکی دستری اٹھائے آیا اور امام صاحب کے اشارے پر دستری اس نے یاقوت کے سامنے رکھ دی اور واپس چلا گیا۔ رومال ہٹا کر دیکھو، تمہاری پسندیدہ چیز ہے۔ امام صاحب کے خوشگوار لہجے پر اس نے تجسس کے ساتھ رومال ہٹایا اور اگلے ہی پل دنگ رہ گیا۔ وہ دستری خوشنما خوش رنگ انگوروں کی گچھوں سے بھری تھی۔
اس موسم میں انگور؟ اس کی حیرت پر امام صاحب مبہم سا مسکرائے۔ بسم اللہ کرو، بہت ذائقے دار ہیں، تمہیں پسند آئیں گے۔ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے انہوں نے جیسے اصرار کیا تھا، جبکہ حد درجہ خوش ذائقہ مگر اس بے موسم کے پھل کو رغبت سے کھاتے ہوئے اس کی الجھن برقرار رہی تھی۔ اس حوالے سے وہ مزید کوئی سوال نہ کر سکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ امام صاحب صاحب نظر اور صاحب علم ہیں، درویش صفت ہیں، پردے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے گھرانے میں امام صاحب کے لیے عقیدت اور ان کا مقام ایک مرشد جیسا ہی تھا۔ وہ اس کے اکثر سوالات کو نظر انداز کر جایا کرتے تھے، اس سے محبت رکھتے تھے، لہٰذا کبھی سوال پر سوال کرنے سے اسے ٹوکتے نہیں تھے۔ جس حد تک جواب دینا چاہتے دے دیتے یا موضوع بدل دیتے۔ یاقوت بھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کے محتاط انداز سے واقف ہو چکا تھا اور ان کے مقام سے بھی۔ بچپن سے ہی وہ ان کے زیر سایہ رہا تھا۔ اس مسجد میں ان کی نگرانی میں یاقوت نے قرآن حفظ کرنے کے ساتھ دینی تعلیمات حاصل کی تھیں۔ شروع سے ہی ایک خاص لگاؤ تھا امام صاحب سے، جو پھر عقیدت اور محبت میں بدل گیا۔ اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس کی زندگی میں امام صاحب کی قدر و منزل مزید بڑھتی چلی گئی۔ یونیورسٹی ختم کر کے پریکٹیکل لائف میں آنے تک وہ مسجد کی کمیٹی کا ممبر بن گیا۔ بہت سے کام مسجد کے اس نے اپنے ذمے لے رکھے تھے، خاص طور پر رمضان میں اس کی یہاں مصروفیات بڑھ جاتی تھیں۔ اس سب کے ساتھ وہ اپنی فیکٹری کی ذمہ داریوں سے بھی غافل نہیں ہوتا تھا۔ اس کی خدمات اور ذمہ داری کا احساس رکھنے کی خوبیوں کی وجہ سے بھی امام صاحب اس کے معترف تھے۔ بس پہلی بار اس کی طرف سے وہ فکر مند تھے تو وجہ ہی وہی خالی مکان تھا۔ بے دلی سی گاڑی کو رگڑ رگڑ کر کپڑے سے صاف کرتا وہ ایک پل کو اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو قریب آ رکی تھی اور سوالیہ نظروں سے یزدان کو دیکھنے لگی، جو مزید برا سا منہ بناتا صفائی میں لگ گیا۔ ایک تو کریلا، اوپر سے نیم چڑھا، کیا بات ہے بابو، منہ کاہے پھلا رکھا ہے غبارے کی طرح؟ وہ مسکراہٹ چھپا کر بولتی اسے بھڑکا گئی۔ یہ بابو بابو میرے ساتھ نہ کرنا، پہلے ہی دماغ گھما ہوا ہے، جڑ دوں گا الٹے ہاتھ کا۔ وہ بھنا کر بولا تھا، جلتے توے پر کھڑے ہو کیا، زبان سے انگارے برسا رہے ہو، قدر ہی نہیں محبت کی۔ وہ آنکھیں سکیڑے اسے گھورتے بولی تھی، جہنم میں جائے یہ محبت، جاؤ یہاں سے۔ وہ جھڑک کر بولا، کیوں جاؤں، تمہارے سر پر تو نہیں کھڑی۔ وہ تنک کر بولتی اچانک بونٹ پر بیٹھ گئی۔ تب ہی وہاں غازی چلا آیا۔ لو جی، اپنے غازی شہید بھیا بھی آ گئے۔ بھائی، مجھے پتا ہے آپ لوگ ڈنر پر جا رہے ہو، مجھے ساتھ لے جاتے تو جان جائے گی، کچھ لے ہی آنا میرے لیے۔ وہ مصمم صورت بنائے بولی تھی، آج بخش دو، کل تک صبر کر لو، کیونکہ ابھی ہم اپنا ویکینڈ تباہ و برباد کرنے قصبے تک جا رہے ہیں، ڈائن کا شکار کرنے۔ غازی نے کہا تھا۔ کیا؟ نیلم صدمے سے چیختی بونٹ سے اتر آئی تھی۔ پچھلی بار بھی وہ ہاتھ نہیں آئی تھی تو ہم سب نے شکر ادا کیا تھا، آخر ضرورت کیا ہے اسے یہاں ہمارے درمیان لا کر ہمارا چین سکون برباد کریں گے آپ لوگ۔ اب حاج بھائی کے سامنے یہ سب نہ کہہ دینا، وہ بہن ہے ان کی۔ نیلم کے واویلا مچانے پر غازی نے اسے خبردار کیا تھا، ان کو برا لگتا ہے تو کیا ہم یہ بھول جائیں گے کہ ڈائن ہے ان کی خالازاد بہن؟ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے چرچے یہاں خوف و ہراس پھیلا چکے ہیں۔ وہ منہ بسورے شدید تشویش سے بولی تھی، تمہیں تکلیف کیا ہے اس کے آنے سے؟ یہاں تو پہلے ہی اتنی ساری ہیں، ایک ڈائن کے اور آ جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ یزدان نے شدید ناگواری سے اسے گھرکا تھا، تم تو اپنا منہ بند رکھو، تم سے بات کون کر رہا ہے؟ نیلم نے بھنا کر اسے دیکھا تھا، ویسے ماننا پڑے گا، اپنے دانی بابو نے حق کی بات کی ہے۔ غازی نے مسکراتے ہوئے یزدان کو دیکھا، جو خشمناک نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ نیلم ناگواری سے سر جھٹکتی یاقوت کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آپ بھی جا رہے ہیں اس بار ڈائن کو پکڑنے؟ وہ دل ملا کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں، تو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ یاقوت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس ڈائن کا خوف کس قدر پھیلا ہوا ہے یہاں؟ ہمیں تو کوئی خوف نہیں اس ڈائن کا، کیونکہ ہمارے اپنے گھرانے میں درجن بھر موجود ہیں، وہ بھی تم سب کے درمیان آ جائے گی تو دل لگا رہے گا اس کا۔ یاقوت بھائی، وہ صدمے سے چلائی تھی، جبکہ غازی بے ساختہ ہنسا تھا۔ باہر سڑک پر روشنیاں اور ٹریفک کا شور و غل سب کچھ کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ گاڑی تیزی سے اندرون شہر کی سمت رواں دواں تھی۔ غازی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پر یاقوت موجود تھا۔ ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز یمنا کھڑکی کے باہر تاریکی میں دیکھتی بے دلی سے قصبے تک پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ حاج کے ماموزاد بھائی کی بیوی نے ان کو طرح طرح کے وسوسوں میں ڈال دیا تھا، ورنہ یمنا جانتی تھی کہ حاج کے لیے ان کی مرحوم خالہ اور ان کی بیٹی کتنی اہم ہے۔ صرف شوہر کے لیے ہی وہ خود پر جبر کر کے ساتھ آنے پر راضی ہوئی تھیں۔
ایک وجہ یاقوت بھی تھا۔ حاج کو وہ کسی صورت پریشان اور خاموش نہیں دیکھ سکتا تھا، اور چہیتے بھائی کی مخالفت کر کے یمنا اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ دوسری جانب کھڑکی کے باہر تاریکی میں نظر جمائے آج بھی ماضی کی بھول بھلیوں میں بھٹک رہے تھے۔ اپنی اکلوتی خالہ، ماموں اور نانا جان سے انہیں بے انتہا محبت تھی، اور اب یہ تینوں عزیز از جان رشتے ان کے پاس نہیں رہے تھے۔ آج ابھی دنیا میں آئے بھی نہ تھے کہ ان کے والد ایک ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ شوہر کی جدائی ان کی ماں جھیل نہ سکیں۔ آج چند ماہ کے تھے جب ان کی ماں بھی ان سے دور چلی گئیں، سو چند ماہ کے حاج قصبے میں اپنے نانا جان کے گھر میں بلقیس کی آغوش میں آ گئے۔ بلقیس نانا جان کی سب سے بڑی اولاد تھیں، شادی شدہ مگر بے اولاد تھیں۔ بہن کی اکلوتی نشانی کو سنبھال رکھنے کے لیے وہ شوہر کے ساتھ باپ کے گھر میں ہی مقیم ہو گئیں۔ خدا کی قدرت کہ حاج جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو بلقیس کو شادی کے طویل عرصے بعد ماں بننے کی نوید مل گئی تھی۔ غازی کی آواز پر حاج چونک کر حال میں واپس آئے۔ ان کی گاڑی اب قصبے اور شہر کو ملانے والی ناہموار سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ سڑک پر صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی تھی، باقی ارد گرد خوب اندھیرا تھا۔ کس قدر تاریکی ہے ادھر، کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ تم صحیح راستے پر ہو نا؟ یاقوت اطراف سے نظر ڈالتا غازی سے مخاطب تھا۔ پچھلی بار ہم دن میں آئے تھے، آبادی تو بہت کم تھی، شاید اسی لیے روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں یہاں۔ ویسے ہم معظم بھائی کے گھر سے اب زیادہ دور نہیں، دائیں طرف وہ جو عمارت ہے ڈسپنسری ہے، اس کے بعد ہی ان کا گھر ہے، غازی بتا رہا تھا۔ سڑک سے ہٹ کر ایک بڑے سے مکان کے سامنے غازی نے گاڑی روک لی تھی۔ تم لوگ رکو، میں پہلے جا کر گیٹ کھلواتا ہوں۔ حاج گاڑی سے اتر کر آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ اپنی حیرانی پر قابو پاتے معظم فوراً ہی حاج کے ساتھ گاڑی کے سمت بڑھ گئے۔ اسی لمحے یمنا کو اپنے ونڈو کے باہر کوئی تحریک محسوس ہوئی۔ کچھ خوفزدہ وہ پہلے ہی تھیں۔ شیشے کے بہت قریب لہراتے سر کے ہیولے نے ان کی چیخیں بلند کر دی تھیں۔ یاقوت اور غازی ہڑبڑا کر تیزی سے گاڑی سے اترے۔ ٹائر کے پاس دبکی بیٹھی شے کو دیکھتے ہی یاقوت گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ تم کہاں سے نازل ہوئے ہو؟ غازی نے حیرت سے یزدان کو دیکھا۔ ڈگی سے، وہ شرمندگی سے بولا، اور پھر کان پکڑتے ہوئے یمنا کو دیکھا جو غصے میں کھولتی گاڑی سے اتری تھیں۔ تمہیں منع کیا تھا، پھر کیوں آئے ہو تم؟ یمنا چیخی تھی۔ اب تو آ گیا ہوں، چھوڑیں، اب کیا جان لیں گی؟ وہ ڈٹائی سے بولا۔ نیلم نے چھپایا ہے اسے ڈگی میں، وہی گاڑی کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ غازی نے درست قیاس آرائی کی۔ وہ تو ہے ہی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ماہر، لیکن یہ کون سا معصوم ہے نافرمان، آخر یہاں آ کر ہی دم لیا اس نے۔ یمنا غصے سے کہہ رہی تھی۔ اب بس کرو، آ گیا تو آ گیا، حاج درمیان میں بولے اور دوبارہ معظم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سچ بتاؤ ڈھڑکی بابا، ڈائن کے چکر میں آئے ہو نا؟ غازی کے سوال پر یزدان ڈٹائی سے سر ہلاتا ہنسا تھا، مگر اگلے ہی پل یاقوت کی خوشمگی گھورتی نظروں پر اس کا چہرہ لٹک گیا۔ معظم ان سب کو گھر کے اندر آنے کے لیے اصرار کر رہے تھے، مگر یمنا پہلو رہی کر رہی تھی کہ تبھی ان سب کو ہی کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز چونکا گئی۔ سب نے ہی دیکھا، ایک سیاہ حیولہ سڑک کی دوسری جانب گہری تاریکی میں گم ہو گیا۔ ابھی وہ اس جانب دیکھتے دنگ ہی تھے کہ معظم کی ہیوی بائک شور مچاتی باہر نکل آئی۔ بھاگ گئی، نکل گئی وہ ڈائن، پچھلے صحن کی دیوار سے چھلاوے کی طرح پھلانگ بھاگی۔ اس منحوس علاقوں کو لے جاؤ، خدا کا واسطہ ہری جان چھڑاؤ۔ شرمین کی دہائیوں پر یاقوت نے حاج کو دیکھا جو غصے سے تمتماتے چہرے کے ساتھ بمشکل ضبط کرتے کچھ بولنے سے خود کو روک رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ بد زبان عورت، تمہارا زہر اسے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ معظم بیوی پر چیخے تھے۔ سرچ لائٹس نکالو، ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے۔ حاج کی عجلت پر وہ جو سناٹے میں گھرے کھڑے تھے تیزی سے حرکت میں آئے تھے۔ معظم تم یہیں رکو، یمنا تم گھر کے اندر جاؤ، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ حاج کو تسلی دیتے یمنا کا خوف کم ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپی، آپ اندر آ جائیں، پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ یمنا کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے غازی نے تسلی دی تھی۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، معظم نے کہا۔ نہیں، تم یہیں رکو، یمنا کا خیال رکھنا، اور خدا کے واسطے اپنی بیوی کو اس کے سامنے خاموش رکھنا، حاج نے تاکید کی تھی۔ تم سب دانی کا خیال رکھنا، اسے خراش بھی آئی تو کسی کو نہیں بخشوں گا، یمنا روحانسی ہوتی تاکید کر رہی تھی۔ وہ بابا صاحب کے حجرے میں نہیں جا سکتی، جھاڑیوں کی طرف جو کنواں ہے اس طرف ہی کہیں چھپی ہوگی، معظم نے رہنمائی کی۔ بادام کے درختوں کی طرف جو کنواں ہے، حاج نے تصدیق مانگی۔ ظاہر ہے وہ یہاں سے چپے چپے سے واقف تھے، اسی علاقے میں ان کا بچپن لڑکپن گزرا تھا۔ سب کے ہاتھوں میں ہیوی ٹارچ لائٹس تھیں جن کی تیز روشنی تاریکی کو ختم کر رہی تھی۔
وہ چاروں تقریباً دوڑتے ہوئے ناہموار میدان کو عبور کرتے گھنے درختوں اور جھاڑیوں کی سمت بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے درختوں کے درمیان لکڑی کے بڑے سے احاطے کے اندر ایک کچا مکان نظر آیا، جس کے باہر ایک روشن لالٹین لٹکی ہوئی تھی۔ یہ بابا صاحب کا حجرہ ہے۔ نانا جان کے گہرے رفیق رہے ہیں اور دادا جان کے بھی۔ حاج نے خود ہی اس مکان کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دی۔ ہمیں یہاں چیک کر لینا چاہیے، یاقوت نے کہا۔ نہیں، بابا صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، ان کی ناراضگی کے ڈر سے وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ بس میرے ساتھ آگے بڑھتے رہو، تنہا کسی طرف مت نکلنا، حاج بولے۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ سب متلاشی نظروں سے سرسبز گھنی اونچی جھاڑیوں کو دیکھتے آگے بڑھتے رہے۔ گہرے سناٹے میں جھینگروں کی آوازیں وحشت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ جھاڑیاں تھیں کہ بھول بھلیا یعقوب سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ کیا کوئی نارمل انسان رات کے وقت تنہا اس تاریک جنگل نما حصے میں آ سکتا ہے؟ وہ لڑکی اگر نارمل انسان تھی تو واقعی اس کی ہمت کو داد دینا چاہیے تھی۔ خاموشی سے وہ تینوں حاج کی تقلید میں بالآخر کنویں تک پہنچ گئے، لیکن ارد گرد بہت اچھی طرح دیکھنے کے باوجود وہاں کسی کی موجودگی کے آثار نہیں ملے۔ اجوا، میں جانتا ہوں تم یہیں کہیں ہو، میرے سامنے آ کر مجھ سے بات تو کرو۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت دل دکھایا ہے تمہارا اور خالہ جان کا۔ میں اپنی تمام غلطیاں قبول کرتا ہوں، ایک بار میرے سامنے تو آؤ۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں نانا جان یا ماموں جان کی قسم دوں۔ کنویں کے پاس کھڑے حاج بلند آواز میں التجا کرتے اس سے مخاطب تھے، جو منظر سے غائب تھی، جبکہ وہ تینوں ارد گرد بکھرے جھاڑیوں اور درختوں پر اسے تلاش کرنے لگے تھے۔ ادھر تو لگتا ہے کوئی نہیں۔ مایوس ہو کر پلٹتے ہوئے یاقوت یکلخت خاموش ہوا تھا۔ یزدان کہاں ہے؟ اس کے دنگ سوال لہجے پر حاج اور غازی نے کرنٹ کھا کر ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھا۔ تبھی ایک جانب سے بلند ہوتی بھاری خوفزدہ چیخوں نے دل دہلا دیا تھا۔ دانی! یاقوت حلق کے بل پکارتا ان جھاڑیوں کی سمت سب سے پہلے دیوانہ وار دوڑا جہاں سے چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ سب جھاڑیوں کے اندر گھسے تھے کہ چیختا چلاتا یزدان بھاگتا ہوا آیا اور یاقوت سے ٹکرا گیا۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ بھائی، وہاں اس درخت پر کوئی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، شاخوں کے درمیان اوپر کوئی بیٹھا ہے۔ خوفزدہ دہشت سے ایک جانب اشارہ کرتا یزدان ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اکیلا ادھر کہاں چلا گیا تھا؟ یاقوت دہاڑا اس پر۔ اب یہیں رک بھائی کے ساتھ، میں دیکھتا ہوں۔ بولتا ہوا وہ اس جانب تیزی سے بڑھا جہاں یزدان اشارہ کر رہا تھا۔ غازی، ساتھ رہو، زیادہ روشنی چاہیے، اللہ کی پناہ کس قدر اندھیرا ہے یہاں۔ وہ بولتا ہوا تیزی سے مگر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا آگے بڑھا ان درختوں کی جانب جو قطار سے کھڑے تھے۔ یاقوت، کچھ ہے وہاں، کوئی کودا ہے اوپر سے۔ لائٹ کا رخ سامنے درخت کی جانب کیے غازی چوکنا ہوتا اسے بھی ہوشیار کر رہا تھا۔ دوسری جانب یاقوت نے اس بات میں سر ہلا کر اسے خاموش رہنے اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور دھیرے دھیرے اس درخت کی جانب قدم بڑھانے لگا جس کے عقب میں کوئی سیاہ چیز زمین پر بکھرے خشک پتوں پر کلبلا رہی تھی۔ استغفار، یہ کیا چیز ہے؟ کچھ سجھائی بھی نہیں دے رہا۔ دھیمی آواز میں وحشت سے بولتے غازی کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے، مگر یاقوت کے بڑھتے قدم اسے ابھی آگے کھینچ رہے تھے۔ یاقوت، رک جاؤ، مجھے نہیں لگ رہا یہ کوئی انسان ہے، ہم غلط جگہ آ گئے ہیں۔ اجوا کے دھوکے میں کوئی اور چیز گلے نہ پڑ جائے، غازی دھیمی آواز میں چیخا تھا، مگر یاقوت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کون ہو؟ اجوا ہو تو سامنے آ جاؤ، بلند آواز میں مخاطب کرتا یاقوت مزید آگے بڑھا۔ تنے کی آڑ میں اگی لمبی لمبی جنگلی گھاس پر کوئی سیاہ چیز مکڑی کی طرح حرکت کرتی نظر آئی۔ یاقوت، مان لے بات، یہ اجوا نہیں ہے۔ غازی اس بار چیخ اٹھا۔ تبھی زمین پر بکھری مخلوق یکلخت ان دونوں کو اونچی ہوتی دکھائی دی۔ اللہ اکبر! غازی کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ من شر الوسواس الخناس ورد کرتے یاقوت کی آواز یقیناً خوف سے بلند ہوئی تھی، لیکن پھر بھی جانے کسی غیبی طاقت کے زیر اثر وہ بلا سوچے سمجھے اس بھاگتی ہوئی سیاہ چیز کے تعاقب میں دوڑا۔ یاقوت، رک جاؤ! غازی حلق کے بل اسے روکتا پیچھے بھاگا۔ اللہ بڑا ہے! یاقوت نہیں جانتا تھا کہ اچانک کیا ہوا، بس یہ تھا کہ بنا کسی ارادے کے خود بخود اللہ بڑا ہے نعرہ بلند کرتے ہوئے اس نے ایک ہی جست میں اس سیاہ حولے کو پیچھے سر کی سمت سے ایک ہاتھ سے ایسے دبوچ کر واپس پیچھے کیا اور کھینچتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں موجود ٹارچ کو بلند کیا۔ اگلے ہی پل صرف اس کی ہی نہیں، غازی کی بھی نگاہیں تحیر سے پھٹیں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئیں، جس کا چہرہ بپرا ہوا تھا۔ یاقوت کی سخت گرفت میں اب تک اس کے بال سیاہ چادر سمیت جکڑے تھے۔ ترچھی نظروں سے یاقوت کو گھورتی وہ لفظ سختی سے بھینچے، گہری سانسیں بھرتی طیش اور جلال کی آخری حدوں پر تھی۔ سانس روکے یاقوت اس کی شعلہ برساتی سرخ آنکھوں میں دیکھتا بالکل ساکت تھا،
دوسری جانب بدحواس کھڑے غازی نے ٹارچ کی تیز روشنی میں اس کے پیروں کو دیکھا۔ عام انسانوں کی طرح ہی دکھائی دیے، بس یہ تھا کہ اس کے پیروں میں چپل نہیں تھی، اس کے پیر برنا تھے۔ یاقوت، سنبھل کر، اسے چھوڑنا نہیں، یہ مکر بھی ہو سکتا ہے۔ غازی کی چھٹی حس کسی حملے کا اشارہ دے رہی تھی، جو اس نے یاقوت کو بھی خبردار کیا۔ دوسری جانب غازی کی آواز سنتے ہوئے بھی یاقوت کے لیے ناممکن ہو رہا تھا ان غیظ و غضب میں بپری آنکھوں سے نگاہ ہٹانا۔ وہ ایک جگ آنکھیں پھاڑے شاید یاقوت کو نگلنے کے لیے تیار نظر آ رہی تھی۔ یاقوت، اس کی آنکھوں میں مت دیکھو، دور ہٹ جاؤ اس سے، فریب ہے۔ فریب ہے یہ، اجوا نہیں ہے۔ غازی بلند آواز میں بولا، تم جو کوئی بھی ہو، کلمہ پڑھو، پڑھو کلمہ۔ غازی کے چیخنے پر اس بار یاقوت نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ اسے، جو مستقل بپری کھڑی اب بھی شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ السلام علیکم۔ یاقوت کی آواز جیسے اس نے سنی ہی نہیں تھی۔ ایک دو لمحے رک کر یاقوت نے دوبارہ سلام کیا، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ دے دو سلام کا جواب، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تیسری بار سلام کرتے ہوئے یاقوت نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، میں گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ غازی دنگ نظروں سے یاقوت کو دیکھ رہا تھا، اسے بالکل سمجھ نہیں آیا تھا کہ یاقوت یہ سب کیا اور کیوں کہہ رہا ہے۔ دوسری جانب یاقوت کے معافی والے جملے کے بعد بس اتنا ہوا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے دور ہٹاتی اپنے بال آزاد کروا گئی۔ تبھی وہاں حاج اور یزدان دوڑے چلے آئے۔ ہو گئی تمہاری تسکین یا مزید خود کو اور مجھے اذیت میں ڈالنا ہے؟ غصے میں بھڑکتے حاج دھاڑتے ہوئے اس کا بازو گرفت میں لے چکے تھے، جو اب شعلہ بار نظروں سے ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ تم یہاں دن میں بھی آؤ؟ تمہاری یہی دلیریاں شرمین کو موقع دیتی ہیں تمہارے خلاف زہر پھیلانے کا، تم پر تہمتیں لگانے کا۔ چلو میرے ساتھ، ورنہ آج تم اس دنیا میں رہو گی یا میں۔ اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتے حاج شدید اشتعال میں تھے۔ ان کے پیچھے جانے سے پہلے یاقوت نے درخت کے قریب ہی پڑی چپلیں ایک ہاتھ میں اٹھائیں اور ششدر کھڑے غازی کی طرف آ گیا۔ یار، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ کیا چیز حاج بھائی اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ غازی کی تشویش عروج پر تھی۔ بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے میں، ابھی تو نکلو اس جگہ سے۔ یاقوت اسے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ یہ چپلیں اسی کی ہیں؟ غازی نے پوچھا۔ ہاں ظاہر ہے، اب ان چپلوں کے ساتھ تو وہ درخت پر چڑھ نہیں سکتی تھی، یاقوت نے جواب دیا تھا۔ جارحانہ انداز میں حاج اس کا بازو تھامے ساتھ لیے جا رہے تھے، جو زبردستی ان کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی کہ تبھی اس کے کچھ لڑکھڑانے پر حاج اس کے پیروں کی طرف متوجہ چونکے تھے۔ چپلیں کہاں ہیں تمہاری؟ پیر زخمی ہو رہے ہیں، کانٹے ہیں ادھر، اور تم؟ یاقوت کی آواز پر حاج رک کر متوجہ ہوئے۔ یاقوت نے آگے آ کر چپلیں اس کے سامنے زمین پر رکھیں اور پیچھے ہٹ گیا۔ پہنو چپلیں، حاج سخت لہجے میں اسے مخاطب تھے، جو بس خونخوار نظروں سے ان کو دیکھتی ٹھس کھڑی تھی۔ تم یہ چاہتی ہو کہ میں بابا صاحب کو یہاں بلا کر تمہاری خودسری اور ٹھٹائی دکھاؤں؟ حاج کے سوال میں کوئی ایسی وارننگ تھی؟ اس نے چپلیں پہن لیں۔ وہ سب ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ حاج بھائی، وہاں کوئی موجود ہے؟ حاج کے ہمراہ ہی آگے بڑھتے یزدان نے جس طرف اشارہ کیا وہ بابا صاحب کا حجرہ تھا۔ یہ تو بابا صاحب ہیں، حاج بولے تھے۔ تم تینوں ادب سے ملنا بہت، یہ ہمارے دادا کے بہت دیرینہ اور قریبی رفیق ہیں، اور میرے نانا جان کے بھی۔ تینوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق رہا تھا۔ حاج نے پیچھے آتے یاقوت اور غازی کو بھی تاکید کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں دور سے ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت ضعیف بارج بزرگ تھے۔ ان کے سر سے لے کر شانوں تک ایک سفید رومال پڑا تھا۔ وہ سفید براق جبے میں ملبوس تھے۔ ان کی سفید براق داڑھی سینے تک آ رہی تھی۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، ضعیف العمری کے باعث ان کی کمر کچھ خمیدہ تھی۔ ایک چیز جو بہت چونکا دینے والی تھی وہ ان کے پر نور چہرے پر چمکتی روشن آنکھیں تھیں۔ کسی جھریوں زدہ چہرے پر اتنی بڑی بڑی پرکشش اور روشن آنکھیں کم از کم یاقوت نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ حاج نے عقیدت سے جھک کر ان سے مصافحہ کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ اس دوران پہلی بار اجوا کی اکڑی گردن جھکی تھی اور نظر بھی نامحسوس انداز میں اس نے اپنی بے ترتیب سیاہ چادر کو سر اور وجود کے گرد ٹھیک کر لیا تھا۔ بابا صاحب، یہ غازی ہیں، ہمارے پھپھوزاد بھائی۔ پہلے غازی مصافحہ کرنے آگے بڑھا تو حاج نے تعارف کروایا۔ بابا صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پرشفقت انداز میں ہاتھ اس کے جھکے سر پر پھیرا تھا۔ بابا صاحب، یہ یزدان اور یاقوت ہیں، یعقوب چچا کے بیٹے ہیں۔ حاج کے تعارف کروانے پر وہ یزدان کے بعد یاقوت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں، اپنے دوست اور تمہارے دادا نقی احمد کی خوشبو ان سے آ رہی ہے ہمیں۔ بولتے ہوئے بابا صاحب نے بغور یاقوت کو دیکھتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے
کہ وہ پیچھے ہٹتا اپنا ضعیف ہاتھ اس کے مضبوط شانے پر رکھ دیا۔ احتراماً یاقوت کو ان کے قریب رکنا پڑا تھا، لیکن وہ چونک پہلے ہی گیا تھا کہ بابا صاحب اسے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے گھر کے بڑوں سے اس نے بابا صاحب کا ذکر سنا تھا۔ ملنے کا پہلی بار اتفاق آج ہو رہا تھا۔ بابا صاحب، یہ یاقوت ہے۔ ان کی یاقوت پر توجہ دیکھ کر حاج نے دوبارہ تعارف کروایا، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ سنا ہے، نام تو سن رکھا ہے۔ ان کے کہنے پر حاج کے ساتھ ساتھ یاقوت نے بھی حیران ہو کر پہلی بار نظر اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ جن کے پسندیدہ ہو ان سے ہی شرارتیں کرتے ہو، ان کے مہربان لہجے پر سن ہوتا وہ دوبارہ ان سے نظریں نہیں ملا سکا تھا۔ کوئی بات نہیں، ابھی طبیعت میں لاؤبالی پن ہے۔ اپنے بزرگ خیرخواہوں کی فرمانبرداری اسی طرح کرتے رہو، معاملات کو سمجھ جاؤ گے۔ دھیرے سے اس کے شانے پر تھپک کر وہ پریقین لہجے میں بولے، کبھی وقت نکال کر ہمارے پاس آؤ، کچھ باتیں ہی کر لیں گے بیٹھ کر۔ کیوں آؤ گے ہمارے پاس؟ جی، میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا، وہ بڑے احترام سے سر جھکائے بولا، جبکہ بابا صاحب ایک بار پھر اس کے شانے کو تپک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو زمین پر نظریں گاڑے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اکڑی کھڑی تھی۔ بابا صاحب اس سے بولیں کہ یہ بے شک مجھے معاف نہ کرے مگر میرے ساتھ چلے۔ یہ جب بولے گی میں اسے ساتھ لے کر آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ حاج التجائیہ لہجے میں بابا صاحب سے مخاطب تھے۔ جائے گی یہ تمہارے ساتھ؟ ہم نے کہا ہے تو اب ضرور جائے گی، بابا صاحب بولے تھے۔ اجوا حاج بھائی ہے تمہارا، اسے اپنے نانا اور ماموں کی دی گئی ذمہ داری پورے کرنے دو۔ اچھی جگہ اچھے لوگوں کے درمیان جا رہی ہو، ان کو پریشان نہ کرنا، اپنے شاگردوں کی فکر نہ کرنا، ہم ان کو سنبھال لیں گے۔ اب جاؤ تم سب، فی امان اللہ۔ بولتے ہوئے انہوں نے اجوا کے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس حجرے کی طرف پلٹ گئے۔ آج ایک بار پھر اجوا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنا شروع کر چکے تھے، البتہ اس بار انہیں زور نہیں لگانا پڑا تھا اسے ساتھ کھینچنے کے لیے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ حاج کے ایک ہی بار کہنے پر بیٹھ گئی، حالانکہ ان سب کو امید نہیں تھی اس سے۔ دوسری جانب معظم کے پیچھے یمنا بھی گھر سے باہر آ گئیں۔ پچھلی سیٹ پر موجود اجوا کو دیکھ کر ان کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ یاقوت، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی، ہرگز، وہ دھیمی آواز میں گاڑی کے پاس کھڑے یاقوت سے بولی۔ آپی، اس وقت کوئی بحث شروع مت کریں، ہم سب پہلے ہی بہت تھک چکے ہیں، یاقوت سے جھک کر بولا۔ تم اس کے تیور دیکھ رہے ہو، کیسے خونخوار ہو رہے ہیں، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو کوئی بھروسہ ہے اس کا؟ یمنا یقیناً خوفزدہ تھیں۔ آپی، مجبوری ہے، آپ کو پیچھے ہی بیٹھنا پڑے گا، آپ اس کے ساتھ نہ بیٹھیں، حاج بھائی کو درمیان میں کر دیں۔ قاضی نے حل نکالا تھا۔ یار بھائی، میں اب دوبارہ 2 گھنٹے کا سفر ڈگی میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا، یزدان منمنایا تھا۔ سب سمجھ آ رہا ہے مجھے، بیٹا ڈائن کے چکر میں مزید نہ پھیلو، جاؤ ڈگی میں آرام سے جا کر بیٹھو۔ قاضی نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس ڈائن کے لیے تو میں ساری زندگی ڈگی میں گزار سکتا ہوں، یزدان شرارت سے بولتا خود ہی ہنسا تھا، مگر اگلے ہی پل یاقوت کی بہت سی ناگوار نظروں پر اس کی ہنسی غائب ہوئی تھی۔ فوراً ہی خجل سا ہوتا وہ ڈگی کی طرف چل گیا۔ قاضی، ڈرائیو میں کروں گا، یاقوت بولتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تبھی معظم کی بیوی شرمین تن پن کرتی گھر سے نکل کر گاڑی کے قریب آئیں۔ پاس ہی کھڑے حاج اور یمنا معظم سے جانے کی اجازت لے رہے تھے، چونک کر شرمین کو دیکھنے لگے تھے۔ جا رہی ہے منحوس ڈائن، کہا تھا نا میں نے کہ تجھے ٹکنے نہیں دوں گی اس گھر میں، مجھ پر زیور چوری کرنے کا الزام لگایا تھا تو نے، آخر میں نے بھی تجھے دربدر کر کے ہی دم لینا تھا، اب جا کر کہیں اور چلے کاٹ چلانا، وہاں جا کر جادو ٹونے جہاں جا رہی ہے، اب میرے گھر میں سکون ہوگا، تیرا منحوس سایہ ٹل گیا، حلال کی ہے تو دوبارہ میرے گھر کی دہلیز پر نہ چڑھنا۔ زبان کو لگام دو شرمین، میں اب اور برداشت نہیں کروں گا۔ ہاتھ شدید غصے میں بھڑکتے دھاڑ اٹھے تھے، جبکہ خاموش کھڑی یاقوت نے ایک بار پھر اسے دیکھا، جو پچھلی سیٹ پر سامنے غیر مرئی شے پر نظریں جمائے تن کر بیٹھی ہر طرف سے لاتعلق تھی۔ اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو اسے واپس ادھر نہ آنے دینا، میں بھی دیکھتی ہوں جتنے جتن اٹھا کر اس ڈائن کو ساتھ لے جا رہے ہو، کتنے دن تک اسے سنبھال کر رکھتے ہو، تگنی کا ناچ نچائے گی نا، تب پتہ چلے گا یہ ہے کیا بلا۔ سالوں بعد بہن کے لیے محبت جاگی ہے تو ذرا غیرت جگا کر اس سے پوچھ لینا کہ جو ہیرے جواہرات پہنے بیٹھی ہے کہاں سے آئے ہیں یہ سب، ایسے کون سے امیر زادے گھوم رہے ہیں یہاں جن سے یاریاں لگا رکھی ہے اس چڑیل نے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں اپنی بکواس بند کرو۔ حاج دھاڑ اٹھے تھے، جبکہ یاقوت تیزی سے ان کے قریب گیا تھا ان کو شانت رکھنے کے لیے۔ اب تو باز آ جاؤ بدزبان عورت، وہ جا رہی ہے، اب تو بخت تو اسے، کیوں اپنی اور میری عزت کے جنازے نکلوانے پر تلی ہو، دفع ہو جاؤ گھر کے اندر، اب ایک لفظ نہ نکلے منہ سے۔
معظم اپنی بیوی پر چلائے اور اسے بازو سے پکڑ کر گھر کی طرف دھکیل دیا تھا۔ بھائی صاحب، وہ کم عقل، جاہل، نادان عورت ہے، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ معظم نے بری طرح شرمسار ہو کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اپنی بیوی کو سمجھاؤ معظم، وہ اجوا کو نہیں، تمہارے باپ دادا کے ناموں پر کیچڑ اچھال رہی ہے۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اس لیے میں مزید کچھ اسی لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اخلاق سے گرا ہوا نہیں ہوں، مگر تم اسے سمجھا دو۔ جس گھر میں وہ اپنی سلطنت چلا رہی ہے، وہ گھر نانا جان نے اجوا کے نام کیا ہے، اس گھر کی ملکیت اجوا کے پاس ہی رہے گی۔ اس پر تہمتیں اور الزامات لگا کر وہ اجوا سے اس گھر کی ملکیت نہیں چھین سکتی۔ اس سے کہو کہ جو زمین اور دکان ماموں جان سے تمہیں ملی ہے، اس پر ہی صبر شکر کرے، حوص نہ کرے۔ کوئی کچھ بھی اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکا ہے اور نہ ہی لے جا سکے گا سوائے اعمال کے۔ حاج تیش میں بولے جا رہے تھے۔ رسٹ واچ میں غازی نے وقت دیکھا، رات کے 1 بج چکے تھے۔ گہری سانس بھر کر اس نے بیک ویو مرر میں نظر ڈالی۔ اس کے تیور تو اور خراب ہو چکے تھے۔ دھیمی آواز میں اس نے ڈرائیو کرتے یاقوت کو مخاطب کیا۔ گاڑی اب شہر کی بارونق سڑک پر تھی، اس لیے ٹریفک کے شور میں ان دونوں کی آواز پچھلی سیٹ تک نہیں جا سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ یاقوت نے بھی دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ آسانی سے شانت بیٹھنے والی نہیں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرے گی۔ گھر پہنچ کر بھی ہوشیار رہنا ہوگا ہم سب کو۔ غازی کے کہنے پر وہ تائید میں سر ہلاتا خاموش رہا تھا۔ نظر ایک بار پھر بیک ویو مرر پر اس پر گئی تھی جو کھڑکی کے باہر نظر گاڑے تن کر بیٹھی تھی۔ اس کی پیشانی پر پڑے بل نمایاں تھے، چہرے اور آنکھوں کے تیور ایسے تھے کہ لگتا تھا سامنے آنے والی ہر چیز، ہر انسان کو وہ تہس نہس کر ڈالے گی۔ کچھ تو تھا جو یاقوت کو کھٹک رہا تھا، جانے کیا پراسراریت تھی اس دھان پانسی لڑکی میں جو اسے بار بار چونکا رہے تھے۔ کچھ تو تھا اس کی شخصیت میں جو دوبارہ اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کرتا تھا، جو فوراً اس کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹانے دیتا تھا۔ بڑے سے مضبوط آہنی سفید کھلتے گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالنا پڑی تھی۔ سب کچھ اس کے لیے اجنبی اور نامانوس تھا، بیزار کر دینے والا تھا۔ دائیں بائیں بہت فاصلے پر اسے رہائشی عمارتیں نظر آ رہی تھیں، جبکہ گاڑی بالکل سامنے نظر آنے والی سفید عمارت کی جانب بڑھ رہی تھی جس کے قرب و جوار میں کوئی عمارت نہ تھی۔ اس کے دونوں جانب سے عمارت کے عقب میں جانے کے راستے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس عمارت کے عقب میں بھی کافی وسیع و عریض جگہ ہے۔ رات کے وقت اطراف میں تیز روشنیاں ہر منظر کو واضح کر رہی تھیں اور لوگوں کی چہل پہل بھی۔ کچھ لڑکیاں گروپ کی شکل میں لان میں بیٹھی تھیں، کچھ ٹہل رہی تھیں۔ اس طرح وہاں مرد بھی کافی تعداد میں دکھائی دے رہے تھے۔ سب مکمل ان کی گاڑی کی طرف متوجہ تھے۔ اکثریت اس عمارت کی جانب بڑھنے لگی جس کے سامنے گاڑی نے رکنا تھا۔ یاقوت اور غازی کے درمیان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے کزنز اس وقت اجوا کو دیکھنے کے لیے جھمگٹا لگائیں، کیونکہ وہ پہلے ہی بپری بیٹھی تھی۔ ان سب لوگوں کا رش اسے آپے سے باہر بھی کر سکتا تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ سب قریب آ چکے تھے، ان کا تجسس بھی بڑھ چکا تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی سب سے پہلے یمنا گاڑی سے اتری، جیسے کوئی عفریت ان کے پیچھے لگی ہو۔ رکے اور پلٹے بغیر وہ تیزی سے اپنے گھر میں چلی گئیں۔ حالانکہ حاج کو ان کا اس طرح جانا ناگوار گزرا تھا، مگر وہ ضبط کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ فی الوقت آ جاؤ اجوا، گاڑی کے باہر ڈور پکڑے حاج اس سے مخاطب تھے، جو تنی تاثرات اور عجیب نظروں سے ارد گرد کھڑے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب یوں باہر سے اسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ اس دوران یاقوت اور غازی بھی گاڑی سے اتر گئے تھے۔ اجوا، حاج نے پھر اسے متوجہ کیا۔ بگڑے تیوروں اور کچھ تذبذب کے ساتھ وہ پچھلی سیٹ سے باہر نکلی تو لاشعوری طور پر حاج نے اس کا بازو گرفت میں لے لیا۔ عقب میں یاقوت اور غازی اپنے کزن سے کچھ بات کرنے میں مصروف تھے، لیکن یاقوت اس سے غافل نہ تھا، جو گاڑی سے اتر کر بس 1-2 لمحے ہی شانت رہی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ حاج کے بھی وہم و گمان میں نہ ہوگا۔ ان کی گرفت سے بازو نکال کر وہ پلٹی اور درمیان میں ہر آنے والے بندے کو اپنے راستے سے ہٹاتی کمان سے نکلے تیر کی طرح یوں بھاگی تھی کہ یاقوت اور غازی بھی ایک پل کو ہکا بکا رہ گئے، مگر اگلے ہی پل حاج کی بلند پکار اور اپنے کزنز کے شور شرابے پر ہوش میں آتے وہ دونوں ایک ساتھ برقی رفتاری سے اس کے پیچھے دوڑے تھے، جو بجلی کی سرعت سے عقبی حصے کی طرف دوڑ لگا رہی تھی۔ حاج بھی تعاقب میں تھے، جبکہ کچھ اور لڑکے بھی ان کے ساتھ دوڑے۔ عقبی حصے میں سوئمنگ پول میں اور اس کے گرد بیٹھے لڑکے بس آنکھیں پھاڑے اس اجنبی لڑکی کو اڑتا ہوا آتا دیکھتے دنگ رہ گئے، جس کا رخ سفید آہنی گیٹ کی سمت تھا۔ گیٹ آدھا کھلا ہوا تھا۔ باہر ایک لڑکا اپنی بائیک کو دھونے کے لیے پائپ ہاتھ میں پکڑے کھڑا چیل کی طرح آتی اجوا کو دیکھتا منہ کھولے کھڑا تھا۔
گیٹ بند کر دو امیر حمزہ، غازی دور سے ہی چلایا۔ ساکت کھڑے امیر حمزہ کو جب تک غازی کی بات سمجھ آتی تب تک اجوا اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ کرنٹ کھا کر وہ پانی کا پائپ پھینکتا پیچھے کی طرف بھاگا۔ یاقوت حلق کے بل اسے ہدایت دیتا ہی رہ گیا کہ وہ اجوا کو روک لے۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ اجوا کے تعاقب میں بھاگتے مردوں میں وہ بھی شامل ہو گئے جو اغوی حصے میں موجود تھے۔ اس میدان میں دور دور تک کچھ نہ تھا سوائے اس بوسیدہ خستہ حال ایک منزلہ عمارت والے مکان کے۔ فطری طور پر وہ اسی جانب دوڑتی چلی گئی۔ پیچھے دوڑنے والوں میں سب سے آگے یاقوت اور غازی تھے، جبکہ ان کے پیچھے آتے حاج یاقوت کو روکنے کے لیے چلائے۔ بھاگ دوڑ بے سود ثابت ہوئی۔ وہ دونوں اجوا سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھے جب وہ مکان کے بے رنگ اد کھلے گیٹ میں داخل ہو کر اندر سے بند کر گئی۔ چلو اب ایک اور نئی مصیبت شروع۔ غازی سر پر ہاتھ رکھ کر پلٹا اور صورت سے یعقوب کو روکا تھا جو گیٹ کے قریب جانے لگا تھا۔ غازی اسے گیٹ کے قریب نہ آنے دینا۔ ہاتھ سختی سے ہدایت دیتے گیٹ کی طرف بڑھے۔ باقی سب بھی قریب پہنچ چکے تھے۔ اس نے کنڈی لگا دی ہے اندر سے۔ غازی کی اطلاع پر پریشان ہو کر حاج نے گیٹ دھڑدھڑا دیا تھا جبکہ یعقوب کی غصیلی نظریں امیر حمزہ پر جا ٹھہری تھیں۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا تھا مگر دکھائی تو دے رہا تھا۔ اسے پکڑنے کی بجائے ادھر یہاں کہاں بھاگ گیا تھا؟ وہ برسا تھا تو اور کیا کرتا؟ مجھے کیا پتا تھا کون تھی وہ لڑکی؟ ایسے کیسے پکڑ لیتا؟ امیر حمزہ گڑبڑا کر بولا تھا۔ اب چپ رہ، ایسے کیسے کا؟ بھڑکتے یعقوب کے منہ پر صورت سے ہاتھ رکھتے غازی نے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ اجوا گیٹ کھول دو اور باہر نکلو، یہ جگہ ٹھیک نہیں تمہارے لیے۔ اس طرح کسی کے گھر میں گھسنا جرم ہے، باہر آؤ۔ حاج از حد پریشانی سے گیٹ دھڑدھڑاتے بلند آواز میں اسے مخاطب ہوئے اور گیٹ کے باہر اٹھتے شور و شرابے سے یکسر بے نیاز ارد گرد نگاہ ڈالتی آگے بڑھی۔ کافی بڑا صحن تھا۔ دائیں جانب بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ کیاریوں میں کچھ پودے لگے ہوئے تھے جو بے ترتیب سے تھے، جیسے ایک عرصے سے ان کی تراش خراش نہ ہوئی ہو۔ اسی جانب ایک گھنا درخت تھا۔ پورا صحن صاف ستھرا تھا، ایک دو خشک پتوں کے سوا پختہ فرش پر کچھ نہیں تھا۔ سامنے بڑے سے برآمدے کی جانب بڑھتے ہوئے اسے کوئی خوف نہ تھا۔ رات کے اس وقت گھر میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا مگر چاند کی تیز روشنی میں ارد گرد سب کچھ نمایاں اور واضح تھا۔ عقب سے اسے بہت سی آوازیں آتی محسوس ہوئیں۔ دن میں سب سے بلند آواز حاج کی سنائی دے رہی تھی۔ اجوا گیٹ کھول دو اور باہر آؤ، یہ مکان خالی ہے، اندر کوئی نہیں ہے، تمہارا اندر رہنا ٹھیک نہیں۔ حاج کی آواز سنتے ہوئے بھی اس کے قدم رکے نہیں تھے۔ وہ برآمدے کی سمت بڑھتی گئی۔ ایک ہی صورت ہے اب، گیٹ پھلانگ کر اندر سے گیٹ کھولنے جانا پڑے گا۔ یاقوت نے کہا۔ تم یہ کام مت کرنا بس۔ حاج نے فوراً کہا۔ میں جاتا ہوں۔ غازی نے کہا اور پھر صورت سے گیٹ پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گیا۔ اس کے گیٹ کھولتے ہاتھ برآمدے کی سمت موجود اجوا کی وجہ سے بے آواز حرکت کر رہے تھے۔ خدشہ تھا کہ اسے اندر آتے دیکھ کر وہ ادھر ادھر نہ بھاگ جائے۔ کنڈی دھیرے سے ہٹا کر اس نے گیٹ کھولنا چاہا مگر اس لمحے وہ دنگ رہ گیا جب گیٹ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے زور لگانے کے باوجود گیٹ نہیں کھل رہا تھا۔ رک کر غازی نے برآمدے کی سمت دیکھا جہاں اجوا کھڑی تھی۔ اس کے لکڑی کے بند دروازے کی جانب بڑھتے قدم یکلگ اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ لکڑی کا بھاری دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا مکمل واہ ہو چکا تھا۔ اندر گھپ اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی دینا ناممکن تھا۔ ساکت کھڑی وہ بس اندر تاریکی میں دروازہ کھولنے والے کے سامنے آنے کی منتظر تھی مگر حاج بھائی، میں کنڈی ہٹا چکا ہوں اور کوئی لاک اس گیٹ پر نہیں ہے مگر پھر بھی یہ گیٹ نہیں کھل رہا۔ اندر سے غازی کی اس اطلاع نے حاج کے حواس مختل کر دیے تھے۔ اندر سے غازی گیٹ پر زور لگا رہا تھا جبکہ باہر سے یاقوت اور اس کے کزنز دوسری جانب گیٹ کی جانب سے اٹھتے شور کو سننے کے باوجود وہ سامنے کھلے دروازے کے پار گھور تاریکی میں نظر جمائے اس لمحے صورت سے 2 قدم پیچھے ہٹی جب یکدم دھوئیں کے مرغولے اسے تاریکی سے نمودار ہوتے دکھائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی تاریکی سے باہر آتے خوشبو کے جھونکے ارد گرد کی فضا کو مہکا گئے، ایسے مسحور کن خوشبو جو دل اور دماغ کو اور روح تک کو معطر کر ڈالے۔ اس کے لیے اجنبی نہ تھی جو ساکت نظروں سے دھوؤں کے مرغولوں کو تکتی سحر انگیزی سے کھڑی تھی۔ کچھ دیر لگی تھی پھر یکدم بیرونی گیٹ کھل گیا۔ حاج کی جان میں جان آئی۔ صورت سے اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے پہلے غازی کو باہر نکالا اور کسی کو بھی اندر نہ آنے کی ہدایت کرتے تیزی سے اجوا کی سمت بڑھے۔ سامنے کھلے دروازے سے باہر آتا ہلکا ہلکا دھواں اور خوشبو کے تیز جھونکے اس سے کچھ چھپا نہیں تھا۔ چلو جلدی یہاں سے، دھیمی آواز میں اسے اپنی جانب متوجہ کرتے حاج اس کا بازو تھامے صورت سے واپس گیٹ کی سمت بڑھ گئے تھے جبکہ ان کے ساتھ جاتی اجوا کی الجھی نظریں بار بار تاریکی سے اٹھتے مرغولوں کی سمت جا رہی تھیں۔ یاقوت نے بغور اسے دیکھا تھا جو ہاتھ کے ساتھ کھلے گیٹ سے باہر آتی پہلی بار کو شانت اور نارمل دکھائی دے رہی تھی
مگر بہت الجھی ہوئی اور کنفیوز بھی وہ یاقوت کو لگی۔ باہر حاج کے بڑے چچا بھی موجود تھے۔ سب لڑکوں کو اپنے سامنے انہوں نے واپس بھیجا تھا اور پھر اس مکان کے گیٹ کو بند کر دیا، لیکن اسے مقفل نہیں کیا۔ واپس اسے ساتھ لے کر اپنے پوشن تک آنے تک نہ حاج نے اسے مخاطب کیا نہ ہی ان سمیت کسی نے بھی اس کی حرکت پر کوئی سوال جواب کیے۔ البتہ یمنا شدید غصے میں بے پھری نظر آ رہی تھیں۔ غنیمت تھا کہ وہ خاموش تھیں۔ یمنا کو اشارے سے پانی وغیرہ لانے کا کہتا وہ اجوا کو ساتھ لیے ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا۔ جس لمحے یمنا تازہ جوس سے بھرے جگ ساتھ ہی پانی کے گلاس ٹرے میں رکھے ڈائننگ روم میں داخل ہوئیں، حاج صوفے پر ہی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ کارپٹ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ چہرے پر ناگواری سجائے یمنا نے گلاس ٹیبل پر ٹرے رکھی تھی اور واپس جانے کے لیے پلٹ گئی، مگر حاج کی آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ یمنا، بیٹھ جاؤ یہاں، مجھے کچھ کام ہے، یمنا ناگواری سے بولی۔ بعد میں کر لینا کام، ابھی بیٹھو یہاں۔ حاج کے تحکم آمیز تنبیہی لہجے پر وہ خون کے گھونٹ پیتی نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے پر بیٹھ گئیں، جبکہ اس دوران اجوا نے بھی ایک نظر ان کے چہرے پر نمایاں ناگواری اور بیزاری کے تاثرات کو دیکھا تھا۔ اجوا، میں اپنی تمام غلطیاں قبول کرتا ہوں کہ تم حق پر ہو، مجھ سے نفرت اور بیزاری میں حق بجانب ہو، لیکن مجھ سے نفرت کر کے، مجھ سے تعلق توڑ کر تم میرے اور اپنے رشتے کو تو ختم نہیں کر سکتی۔ غلطیاں کس انسان سے نہیں ہوتی؟ کیا ایک بہن کے لیے اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے اپنے بھائی کو اس کی غلطیوں کے لیے اسے معاف کرنا، جتنا کہ تمہارے لیے ہو رہا ہے؟ دزدیدہ نظروں سے حاج نے اسے دیکھا تھا، جو پگھلنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھوں کو، ان ہاتھوں سے میں نے کئی بار تمہیں نوالے کھلائے ہیں، انہی ہاتھوں میں تمہیں اٹھا کر گھومتا رہا ہوں، انہی ہاتھوں سے میں نے تمہیں چلنا سکھایا ہے، تمہیں گرنے سے روکا ہے۔ جو رشتہ، جو تعلق میرا تم سے ہے، وہ کسی اور سے نہیں۔ نانا جان، ماموں جان اور خالہ جان نے تمہارے لیے ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کیا، ان سب کی خاطر مجھے معاف کر دو، میرے جڑے ہاتھوں کا بھرم رکھ لو۔ مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ میں تمہارے پیر پکڑ کر بھی تم سے معافی مانگوں۔ جذباتی ہوتے حاج صوفے سے اٹھ کر نیچے دو زانوں ہو کر بیٹھے، اس کے پیر پکڑ چکے تھے، جو دہل کر اپنے پیر پیچھے ہٹاتی ان کے ہاتھوں کو تھام کر رک گئی۔ دوسری جانب صوفے پر پہلو بدلتی یمنا اپنے شوہر کی ان منت سماجوں پر غصے میں بل کھا کر اٹھیں اور تیز قدموں سے ڈرائنگ روم سے نکل گئیں۔ یہ سب مت کریں، سب کی مرضی سے ہی صحیح، مگر اب آ گئی ہوں آپ کے ساتھ، اب اور کیا کروں؟ ان کی جانب دیکھے بغیر وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ تم نے میرا مان رکھ لیا، میرے لیے یہی بہت ہے، میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میری طرف سے تمہارا دل صاف ہو جائے۔ آج بولے تھے اور پھر گلاس میں جوس بھر کر اس کی سمت گلاس بڑھا دیا۔ وہ کچھ متذبذب ہوئی، مگر حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے تو گلاس ان سے لے لیا۔ اس گھر میں تمہیں اگر کسی سے کوئی بھی شکایت ہو تو مجھے بتانا، میں پوری کوشش کروں گا، اور یہاں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ میں جانتا ہوں تمہیں اتنے لوگوں کے درمیان رہنا شاید عجیب لگے، لیکن یہاں سب عزت کرنے والے پرخلوص لوگ ہیں۔ یہ تمہاری مرضی ہوگی کہ تم سب میں گھلنا ملنا چاہو یا الگ رہو۔ یہاں کے ماحول اور لوگوں کو سمجھنے میں تمہیں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن تم ایڈجسٹ ہو جاؤ گی۔ خاموش ہو کر حاج نے اسے دیکھا، جو گلاس میں گھونٹ بھرتی بے تاثر چہرہ سادتی بیٹھی تھی۔ تم جانتی ہو کہ یمنا میرے چچا کی بیٹی ہے، ہمارے ساتھ اس گھر میں اس کے 2 بھائی بھی ہیں، اور میرا ایک پھپھوزاد بھائی بھی اس گھر میں ہے۔ میں ان سب کی طرف سے تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ ان کی طرف سے تمہیں کوئی پریشانی کبھی نہیں ہوگی، نہ ہی ان کی وجہ سے تمہاری پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی۔ بس تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہو، یہاں کی ہر چیز پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ باقی سب کو ہے۔ خاموش ہو کر حاج نے خالی گلاس اس سے لے لیا تھا۔ اجوا، زندگی میں تبدیلی اور تغیر کبھی بھی کسی بھی موڑ پر آ سکتے ہیں، ان سے ہم آہنگ ہو کر ہی انسان کے لیے آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس تبدیلی کو، اس نئے ماحول اور اس گھر کے لوگوں کو کھلے دل سے قبول کرو گی۔ حاج کے کہنے پر وہ بس خاموش تھی۔ رات کافی ہو چکی ہے، تم تھک گئی ہوگی، جا کر منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لگواتا ہوں۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، وہ درمیان میں بولی۔ بھوک نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ضرور کھاؤ۔ نہیں، جوس پی لیا کافی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، سونا چاہتی ہوں، وہ سرد لہجے میں بیزاری سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو، کل صبح ہی یمنا تمہارے لیے کمرہ سیٹ کروا دے گی، ابھی تمہیں ٹھیک لگے تو تم میرے کمرے میں۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ صحیح، حاج گہری سانس لے کر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رات میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو سامنے میرا کمرہ ہے، بلا جھجک دستک دے دینا، تم چاہو تو سونے سے پہلے ڈرائنگ روم کا دروازہ لاک کر لینا،
اس کی بے توجہی کے باوجود حاج اسے ہدایت دیتے ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ چند لمحوں تک وہ بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی تھی۔ کافی بڑا تھا یہ ڈرائنگ روم، قیمتی فرنیچر، پینٹنگز اور دیگر سجاوٹ کی وجہ سے بہت شاندار لگ رہا تھا۔ سر اٹھا کر اونچی چھت پر لٹکے خوبصورت فانوس کو دیکھا۔ وہ روشن نہیں تھے، مگر لائٹس اور فینٹیسی لائٹس نے ڈرائنگ روم کو بے تحاشا روشن کر رکھا تھا۔ اس کی طائرانہ نظریں گلاس ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس پر آ رکیں۔ گلاس اٹھا کر پیر اوپر صوفے پر سمیٹتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کا وجود پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے اور تھکن سے بے حال ہے۔ پانی پینے کے بعد اس میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ جا کر منہ ہاتھ دھو لے۔ نرم و گداز صوفے پر بازو اور سر رکھتے ہوئے جسم کو اتنا سکون اور راحت ملی کہ پلکیں بوجھل ہو کر آپس میں جڑنے لگی تھیں۔ شاور لے کر وہ واش روم سے باہر آیا تو کمرے میں غازی کو موجود پایا۔ صوفے پر نیم دراز وہ کسی گہری سوچ میں غرق نظر آیا۔ اب تم کہاں کھوئے کھوئے گمسم ہو؟ ڈریسنگ کے سامنے نم بالوں میں برش پھیرتے یاقوت نے پوچھا۔ آج تو بس کلمہ پڑھ لینے کی کسر رہ گئی تھی۔ خدایا، رلا دیا اس لڑکی نے۔ غازی ورطہ حیرت سے جس طرح بولا، یاقوت دھیرے سے ہنستا گریبان کے بٹن بند کرتا بیڈ کے کنارے آ بیٹھا تھا۔ تم تو اسے پہلے ہی کوئی عفریت بلا ٹائپ کی مخلوق قرار دے چکے ہو، یاقوت نے اسے یاد دلایا۔ ان ہولناک جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان جو کچھ ہو رہا تھا، اس کے بعد مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ غازی نے خشمناک لہجے میں کہا اور پھر یکدم کچھ یاد آنے پر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں تو ابھی تک اسی شش و پنج میں ہوں کہ اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ تم نے بھی تو کوئی تصدیق تحقیق کیے بغیر اسے حاج بھائی کے حوالے کر دیا، جبکہ ہم نے کبھی اجبا کو دیکھا تک نہیں۔ حاج بھائی نے تو پہچان لیا تھا، کافی ہے، اور میں نے کیا ان کے حوالے کرنا تھا؟ وہ خود ہی اسے کھینچ کر لے گئے، ورنہ میں تو کچھ دیر اور اس کے غصے سے لطف اندوز ہونا چاہ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ غازی نے حیرت سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم اس قدر حواس باختہ تھے کہ ٹارچ کی اتنی تیز روشنی میں بس یہی ثبوت ڈھونڈ لینا چاہیے کہ وہ کہاں سے ڈائن وغیرہ دکھائی دیتی ہے۔ خواہ اس پر چیخ رہے تھے، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ اس کے گلے میں جو لاکٹ تھا، سنہری حروف میں اللہ کا نام لکھا تھا۔ اس کے نیچے ہی دوسرے لاکٹ میں صاف صاف اس کا نام اجوا لکھا دکھائی دے رہا تھا، اور تم لگے ہو چلانے میں کہ یہ اجوا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب تم اتنا دور تو نہیں کھڑے تھے کہ کچھ دکھائی نہ دیتا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ میری نظر میں وہ لاکٹ آئے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل صحیح غصے میں آگ بگولا تھی۔ غازی دنگ ہو کر بولا۔ ظاہر ہے، ایک تو میں نے اس کے بھاگنے کی کوشش ناکام بنا دی، دوسرا تم اسے اللہ کی بندی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یاقوت نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ساری غلطی میری نہیں ہے، تم اس کے زیادہ قریب تھے، مجھے کوئی اشارہ ہی دے دیتے، مگر تم تو گم کھڑے رہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ بلا تم پر حاوی تو نہیں ہو گئی۔ اب مجھے کیا خبر تھی کہ تم اس ہیبت ناک صورتحال میں بھی لطف اٹھا رہے ہو۔ غازی نے خشمگین نظروں سے اس کی شرارتی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ شروعات اس نے کی، پلک جھپکے بغیر گھور رہی تھی مجھے، پھر میں کیوں ہار مان لیتا؟ میں بھی دیکھتا رہا، پھر فائدہ کوئی نہ ہوا، جیت اس کی ہوئی، غازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آ گئی ہے گھر میں، فرصت سے تاڑنے کا مقابلہ کر لینا کسی دن۔ معاف کرو، بہن ہے وہ حاج بھائی کی، اب تو ہر لمحہ شرافت کے جامے میں رہنا ہوگا سب کو۔ ہم پر تو شرافت ختم ہے میرے بھائی، مگر اپنے دانی بابو شرافت کے دائرے میں رہنے والے نہیں۔ غازی نے کمرے میں آتے یزدان کو بھی سنایا تھا۔ کیوں، اب کیا کر دیا میں نے؟ اس نے حیرت سے غازی اور یاقوت کو دیکھا۔ کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی کچھ کرنے کی جسارت کرنا۔ وہ بہن ہے حاج بھائی کی، اور ان کے لیے وہ بہت اہم ہے۔ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے بھائی کا بھروسہ ہم سب پر سے اٹھ جائے، یا آپ ہی سمیت ہم سب کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یاقوت نے بہت سنجیدگی سے اسے تنبیہی انداز میں سمجھایا۔ میں کوئی بچہ نہیں، سب سمجھتا ہوں، میں کیوں کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے لگا؟ میں تو سیدھا سیدھا اس کی محبت میں مبتلا ہونے والا ہوں، ابھی صاف صاف بتائی دے رہا ہوں۔ جس کو اعتراض ہوتا ہے ہوتا رہے، میں اسے دستبردار نہیں ہونے والا۔ آپ دونوں بھی سن لیں، پہلی ہی نظر میں آپ کے اس بھائی کا دل آ گیا ہے اس لڑکی پر۔ حاج بھائی کو کیا اعتراض ہوگا؟ میرے جیسا لڑکا چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے تو اپنی بہن کے لیے کہیں نہیں ملنا ان کو۔ یزدان کے ہٹیلے اور قطعی فیصلے کن لہجے پر یاقوت بس خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بڑے جذباتی ہو رہے ہو، اگر ایسا ہی ہے تو بادام کے درخت پر اسے دیکھ کر چلاتے ہوئے کیوں بھاگے تھے، اور جان نکال دی تھی تم نے ہم سب کی۔ غازی نے چھیڑنے والے انداز میں یزدان کو یاد دلایا۔ تب تک تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہی کہاں تھا،
اس وقت تو میرے ذہن میں ڈائن کا ہی تصور تھا، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ تو واقعی ہرنی نکلی۔ گھر کے سارے مردوں کی دوڑیں لگوا دیں مگر ہاتھ نہ آئی، اور پھر جب میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے لگ کر پہلی بار اس کی رسول کی آواز سنی، سمجھو تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی اس کی آواز نے۔ غازی بھائی، قسم سے تمہارا یہ بھائی تو شہید ہو گیا۔ یزدان کا والہانہ انداز دیکھنے لائق تھا۔ یاقوت، یہ تو گیا کام سے، غازی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے تو آواز تو دیکھو۔ غازی کے شعر پڑھنے پر یزدان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ تمہارے ڈرامے ختم ہو گئے ہوں تو یہ بتا دو، کافی کہاں ہے؟ بنانے کے لیے کہا تھا تم سے، یاقوت نے ناگواری سے پوچھا۔ کچن میں آپی اور حاج بھائی کی بحث چل رہی تھی، مجھ سے کہا کہ تم جاؤ، کافی میں لے کر آ رہی ہوں، یزدان نے بتایا۔ چلو ہو گیا کام، اب کافی کے ساتھ ان دونوں کی بحث بھی یہاں آ رہی ہوگی۔ مجھ میں اتنا سٹیمنا نہیں، میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں سونے، غازی بولتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ۔ آ گئے دونوں، کھلے دروازے سے باہر نگاہ ڈالتے یاقوت نے اطلاع دی۔ ناچار غازی کو واپس بیٹھنا پڑا۔ یمنا کے پیچھے اندر آتے حاج کے تاثرات بھی کچھ ایسے تھے کہ ان تینوں میں سے کوئی انہیں مخاطب کرنے میں پہل نہ کر سکا۔ آخری مگ یمنا خاموشی سے لے کر حاج کی طرف لے کر بیٹھیں، جو غازی کے ساتھ ہی صوفے پر براجمان تھے۔ مجھے نہیں چاہیے، حاج کے ناگوار لہجے پر انہوں نے جا کر مگ سائڈ ٹیبل پر تقریباً پٹکا تھا اور پھر بگڑے تیوروں کے ساتھ ہی بیڈ کے کنارے جا بیٹھیں۔ کیا ہوا ہے آپی؟ غازی مزید ہونکوں کی طرح ان دونوں کے تیور نہ دیکھ سکا تھا۔ ہونا کیا ہے، سب کچھ تمہارے سامنے ہی تو ہے۔ چند گھنٹوں میں ہی زندگی عذاب بن گئی ہے۔ یہاں آنے تک اس نے اتنے تماشے دکھا دیے اور یہاں آنے کے بعد مزید ہنگامہ برپا کر دیا۔ اب آگے اس کی وجہ سے جانے کون کون سی قیامتیں ٹوٹیں گی اس گھر پر، جانے کس کس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اس کی ہیبت کی وجہ سے کوئی ہمارے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا، یمنا شدید غصے میں بھڑکتی بولی تھی۔ اس کے امیج کو یہاں سب کی نظروں میں خراب کرنے کی ذمہ دار بھی تم ہو۔ شرمین دشمن ہے اس کی ہر لغویات پر یقین کر کے جانے کیا کچھ پھیلا دیا تم نے اجوا کے بارے میں۔ حاج بھی غصے میں بھڑکے تھے۔ ٹھیک ہے، مان لیا شرمین کی جھوٹی باتوں میں آ کر میں نے اسے یہاں بدنام کر دیا، لیکن اس نے یہاں آ کر جو تماشا لگایا ہے اس کی وجہ سے ہر جھوٹ سچ ثابت ہو گیا ہے، یمنا بولی تھیں۔ بات سنو، جس کو جو سوچنا ہے اس کے بارے میں سوچتا رہے، جس کو اس سے مسئلہ ہوگا وہ مجھ سے آ کر بات کرے گا، تم کسی کے بھی سامنے جواب دہ نہیں ہوگی۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو، اجوا میری ذمہ داری ہے اور وہ یہیں رہے گی میری نظروں کے سامنے، وہ قطعی لہجے میں بولے تھے۔ تو رکھیے نظروں میں سامنے اسے، مگر یاد رکھیں اس گھر میں تین جوان لڑکے ہیں اور اس لڑکی کے طور طریقے مشکور حرکتیں اس لائق ہیں کہ میرے بھائی یہاں محفوظ رہ سکیں گے۔ کل کو اس کی عجیب حرکتوں کے شرکا گرفتار میرے بھائی ہوئے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ خدا نخواستہ ان تینوں پر اس نے کوئی الزام لگا دیا تو میں کیا کروں گی؟ آپ کا تو مجھے پتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اسے ہی رام کرنے میں لگے ہوں گے۔ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنانا کوئی تم سے سیکھے، مجھے خود سے بڑھ کر ان تینوں پر بھروسہ ہے۔ شرمین نے جو سور پھونکے رکھے ہیں تمہارے کانوں میں، ان کو بھلا کر اپنے دماغ کو روشن کرو، اپنے ظرف کو اور دل کو وسیع کرو۔ اجوا اب یہیں رہے گی اس گھر میں، جب یہ طے ہے تو کیوں اپنا اور میرا سکون درم برم کر رہی ہو؟ حاجز ہو کر بولے۔ دماغ جو خراب ہے میرا، یمنا غرائی تھی اور اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئیں، جبکہ وہ تینوں حاج کی طرف متوجہ ہو گئے، جو اطمینان سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل تک آئے اور کافی کا مگ اٹھاتے ان تینوں کی طرف پلٹے۔ تم تینوں کا رت جگہ کرنے کے موڈ میں ہو، چلو سو جاؤ اب، کل چھٹی کا دن ہے تو اس کا کیا مطلب ہے دن چڑھے تک کوئی سوتا ہوا نظر نہ آئے مجھے۔ ان تینوں کو تاکید کرتے وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ دونوں اپنی ہی کہہ کر سن کر چلے گئے، کسی کام کا ایسا آنا جانا؟ غازی تعجب سے بولا۔ اور کیا کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا؟ یزدان جمائی لیتے ہوئے بولا اور بیڈ پر لڑک گیا۔ شرافت سے اپنے کمرے میں جاؤ، تمہارے خراٹوں سے نیند خراب ہوتی ہے میری۔ یاقوت نے فوراً اسے اپنے کمرے سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ جا رہا ہوں، ویسے بھی میرا کمرہ کل سے اجوا محترمہ کا ہونے جا رہا ہے، آج آخری رات ہے میری اپنے کمرے میں۔ چلو کوئی بات نہیں، 4-5 سال کی بات ہے، پھر تو مجھے میرا کمرہ مل ہی جائے گا اجوا سمیت۔ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ یزدان بولتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ انسان بن جاؤ تم، یاقوت کے گھرکنے کو وہ انسنا کر گیا تھا۔ تمہیں ایک بات بتانا تو میں بھول گیا۔ غازی جاتے جاتے رک کر واپس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ کے کنارے ٹک گیا۔ ایک چیز تو یہ کہ کوئی لاک نہ لگا ہونے کے باوجود
مین گیٹ نہیں کھل رہا تھا۔ اندر سے میں نے زور لگا دیا تھا اور باہر سے تم سب زور بھی ایسا کہ ہم چار بندے اپنے شولڈر سے دھکیل رہے تھے۔ گیٹ شولڈر درد سے دوہرے ہو رہے ہیں مگر گیٹ نہیں کھلا، یاقوت نے کہا، اور جب کھلا تو خود بخود ہی کھل گیا۔ میری تو ساری توجہ اندر والے گیٹ پر تھی۔ غازی بولا، ہاں مین گیٹ کھلا تو ہم سب نے ہی دیکھا، وہ گیٹ کھلا ہوا تھا اور اس کے سامنے ہی اجوا برآمدے میں کھڑی تھی۔ یاقوت درمیان میں بولا، وہ پہلے نہیں کھلا ہوا تھا، بند تھا۔ مین گیٹ جب کھلنے کی کوشش کر رہے تھے اس دوران وہ گیٹ کھلا تھا۔ اجوا کے برآمدے میں پہنچتے ہی وہ گیٹ یوں کھلا کہ جیسے کسی نے اس کے لیے ہی کھولا ہو۔ غازی بولا، واقعی تم نے خود دیکھا؟ یاقوت تعجب سے بولا، میری آنکھوں کے سامنے وہ گیٹ کھلا ہے، میں تو اندر ہی تھا، اور آفرین ہے بھائی اس لڑکی پر، مجال ہے جو اس کو ذرا چھو کر بھی کچھ گزرا ہو۔ غازی حیرت سے اسے تفصیل بتا رہا تھا اور گیٹ کھلتے ہی ہلکا سا دھواں اٹھا بس مجھے دکھائی دیا، اور اس کے بعد جو خوشبو پھیلی ہے، میں تو گیٹ واپس پھلانگ کر باہر آ جاتا اگر مین گیٹ نہ کھلتا اور حاج بھائی اندر نہ آتے۔ تمہیں کبھی موقع ملے تو خود اجوا سے تفصیل پوچھ لینا، وہ بھی یہی سب بتائے گی۔ غازی کے کہنے پر وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا کچھ بول نہ سکا۔ تمہیں یاد ہے ایک بار اپنے گھر کی کچھ لڑکیاں مل کر تجسس میں اس مکان میں چلی گئی تھیں؟ ان سب کے قریب پہنچتے ہی نیم وا گیٹ اس دھماکے سے بند ہوا تھا کہ وہ سب خوف سے چلاتی واپس بھاگی تھیں۔ اب دور سے بھی اس مکان کو دیکھنے سے ڈرتی ہیں سب، پر یہ لڑکی اتنی آسانی سے کیسے اس مکان کے اندر داخل ہو گئی اور برآمدے تک جا پہنچی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اندر والا گیٹ باقاعدہ کھلا ہے اس کے لیے۔ اس سب کے بعد تو یہی واضح ہوتا ہے کہ اسے اندر داخل ہونے دیا گیا ہے، تبھی وہ اندر تک چلی گئی۔ یاقوت بولا تھا، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسے اندر داخل ہونے دیا گیا، مگر کیوں؟ تمہارا تو پتہ ہے تمہارا معاملہ الگ ہے، تم اس مکان کے نادیدہ مکینوں کے پسندیدہ ہو، مگر تمہارے لیے بھی صرف مین گیٹ ہی کھلا تھا، اندر والا گیٹ تو ہم نے خود دستک دینے کے بعد کھولا تھا۔ غازی کے یاد دلانے پر یاقوت نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ حاج بھائی سے پتہ کرو بھائی اس لڑکی کے کیا معاملات ہیں جو اس مکان کے دروازے اس کے لیے کھل رہے ہیں، استقبال ہو رہے ہیں وہاں اس کے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہی کی وجہ سے وہ ہمیں کھل کر کچھ نہ بتا رہے ہوں اور بے خبری میں ہم سے کوئی گستاخی سرزد ہو جائے۔ غازی کی تشویش پر یاقوت نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا، جس بات کا تمہیں اندیشہ ہے ویسا کچھ نہیں، وہ کسی چیز کے زیر اثر نہیں، یہ مجھے وہیں قصبے میں اس جنگل میں ہی معلوم ہو گیا تھا۔ نارمل لڑکی ہے، بس ضرورت سے زیادہ دلیر ہے اور ضدی بھی، باقی کچھ تو ہے ایسا جس کے بارے میں حاج بھائی بھی نہیں جانتے، لیکن وہ مکین جانتے ہیں، ورنہ اجوا تو ہمارے گھر ہی پہلی بار آئی ہے اور اتفاق سے ہی اس مکان تک پہنچ گئی، کوئی غیر معمولی بات ہوتی تو حاج بھائی مجھ سے نہیں چھپا سکتے تھے۔ یاقوت گہری سنجیدگی سے بولا تھا، پھر کیا کرو گے تم؟ غازی نے بغور اسے دیکھا، میں سب سوالوں کے جواب اس سے ہی لوں گا، ذرا وقت تو دو، یہاں سب کے درمیان گھلنے ملنے دو اسے۔ یاقوت نے کہا، وہ گھلنے ملنے والی لگ نہیں رہی، ابھی تمہیں اندازہ لگانے سے بہتر ہے اسے وقت دیا جائے، پھر دیکھتے ہیں، یاقوت نے کہا تھا۔